بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اینڈ سائنس تھنکرز فورم کی جانب سے آج زوم میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے، ویکلی میٹنگ۔ تو آج کے مہمان ہیں، اسپیکر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب، جو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسلام آباد میں پروفیسر ہیں فلسفہ اور فزکس کے، اور آج کا ٹاپک ہے نالج آف گاڈ اینڈ پری ڈیسٹینیشن۔ تو اس سلسلے میں پہلے ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ ہوگی اور بعد میں کوشچن آنسر سیشن ہوگا۔ تو جناب ڈاکٹر صاحب آپ شروع کیجیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح سے بڑا انتظار تھا اس لیکچر کا، کیونکہ آپ کا بہت اچھا نظام ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے جی چاہتا ہے کہ جب بھی ہو حاضر ہوا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے آن فری ول اینڈ ڈٹرمنزم ان دی لائٹ آف اقبال اسٹڈیز۔ یہ علامہ اقبال کا بیسک بنیادی موضوع ہے، آپ سب آلریڈی جانتے ہیں، بہت سے اشعار ہیں اقبال کے، لیکن اشعار سے ہٹ کے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں اس پہ ایک چیپٹر ہے جبر و قدر کے نام سے۔ تو اس پورا چیپٹر اس پہ نہیں ہے، لیکن ایک چیپٹر کا ایک بڑا حصہ ہے، اس چیپٹر کے نام کا حصہ بھی ہے جبر و قدر۔ اور اس میں اقبال نے، بلکہ پوری دی ریکنسٹرکشن میں ہی اقبال نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس بحث کو چھیڑا ہے، اور اس کے جو ضروری لوازمات ہیں اس بحث کے لیے، فلسافیکل بیک میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے نالج آف گاڈ کی بات ہے، ان کو جو ہے فلسافیکلی ڈسکس کیا ہے۔ جن چیزوں پہ کرٹیسائز کرنا تھا ان پہ اقبال نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے، اور جن کو اپریشیٹ کرنا تھا ان کو اپریشیٹ کیا، جیسا کہ ہوتا ہے کسی بھی انالیسس میں اور ریسرچ میں۔ تو جب کرٹیسائز کرتے ہیں وہ ریکنسٹرکشن میں، تو سب سے زیادہ انہوں نے ماڈرن جو تھیوری آف ٹائم ہے، جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ٹائم ہے تو اس کو انہوں نے زیادہ کرٹیسائز کیا۔ اس کی وجہ بھی معقول ہے کہ اس تھیوری کی موجودگی میں ڈٹرمنزم جو ہے وہ پری ڈٹرمنڈ ہے، تقدیر ہے، قسمت ہے، فیٹ ہے، آئنسٹائن کا ٹائم جو ہے اس کی روشنی میں۔ تو یہ وجہ تھی کہ اقبال نے اس کو زیادہ کرٹیسائز کیا۔ تھوڑا کرٹیسائز کیا ہے نیٹشے کو، لیکن کیا بڑا سخت الفاظ سے ہے، اور اقبال کا جملہ ہے کہ نیٹشے کا جو فلسافیکل تھاٹس ہیں اس پر، جبر و قدر پر، وہ مور ریجڈ لفظ ہے، مور ریجڈ کائنڈ آف میکینزم۔ تو اس پہ بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ نیٹشے کے ساتھ ایسا کیوں کیا اقبال نے۔ تو اپنے ٹاپک کی وجہ سے میں ایک سوال سے اس بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک کامن سوال ہے، ہم بچپن سے یہ سوال سنتے آ رہے ہیں، مختلف لوگ اس کے مختلف جواب دیتے ہیں۔ قرآن کریم سے بھی استدلال لیا جاتا ہے ان جوابات کے لیے، ایتھیسٹ بھی اس کے اپنے دلائل رکھتے ہیں نیچر میں سے، مختلف لوگ اس کے مختلف جواب دیتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا جانوروں سے کیا فرق ہے۔ جو کامن مشہور جواب ارسطوٹل کا ہے وہ تو درست نہیں لگتا، وہ جواب ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ تو اس میں آلریڈی اینیمل کا لفظ خود ارسطوٹل نے اس میں ڈالا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل اینیملز اور بھی ہیں۔ تو اس جواب سمجھنے کی بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آلریڈی یہ بتا رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے انسان میں اور جانوروں میں، کیونکہ سوشل اینیملز چیونٹیاں ہیں، ڈالفنز ہیں، بھیڑیے ہیں، اور انسان بھی ہے، تو اس لیے کوئی فرق نہیں ہوا۔ دوسرا جو میڈیول دور کے مسلم لاجیشنز نے جواب دیا ہے وہ ہے الفارابی کا، جو میرا خیال ہے الفارابی کا جو قول ہے وہ ہے الانسان و حیوان الناطق، انسان جو ہے وہ بولنے والا جانور ہے۔ تو اس میں بھی وہی خرابی ہے، پہلے اسے جانور کہا گیا۔ اس سے یہ بیوٹی تو ہے ان دونوں جوابوں میں کہ ایک ایولیوشنری تھیوری کی جو ریسپیکٹ ہے وہ اس میں موجود ہے،
کہ انسان جو ہے وہ اسی میں سے ہے، حیات میں سے جو کامن حیات ہے زمین پر، لیکن اس میں یہ ساتھ میں یہ قباحت ہے ان فرق اس امتیاز میں کہ یہ فرق بتانے کی بجائے ان کے ساتھ ملاتا ہے. اور ویسے بھی ریسرچ پیپرز ہیں اس پر بڑے سالڈ قسم کے کہ جانوروں میں کمیونیکیشن وربلی بھی ہوتی ہے. ایون کہ جو ڈاگز ہیں یہ ان کے کچھ قسمیں ہیں جو الفاظ کو بارک یعنی جب وہ بھونکتے ہیں تو ان میں الفاظ بولتے ہیں. اسی طرح کچھ پرندے ہیں جن کے اوپر ریسرچ موجود ہے کہ وہ بولتے ہیں اور ان کے جملے جو ہیں ان کے جو الفاظ ہیں وہ دوسرے پرندے سمجھتے ہیں. اس میں طوطے کی مثال نہیں لی جا سکتی، اس میں کمیونیکیشن ضروری ہے. تو ود ان دی کمیونٹی جو پرندے بولتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، ان میں وربلی بھی بہت سارے ہیں. ایک پرندے کے بارے میں مجھے نیٹ سے سرچ کرنے کے بعد ملا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کوئی اچھا ریفرنس نہیں سمجھ رہا، لیکن میں ایک پرندے کے بارے میں بہت پہلے سنا تھا جب نیٹ وغیرہ نہیں تھا، بلکہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ 25,000 ورڈز جو ہیں ان کا تبادلہ کرتا ہے اپنی کمیونٹی میں. اور اگر یہ سچ ہے، نیٹ سے نہیں ملا تو ہو سکتا ہے سچ نہ ہو، لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ فیروز اللغات کے جو الفاظ ہیں ان کی تعداد کے برابر الفاظ ہیں. تو یہ تو پھر انسانوں کے برابر ہی ہو گئے. اس لیے یہ جواب بھی درست نہیں. تیسرا جو جواب ہے اس سوال کا کہ انسان کا اور جانور کا فرق کیا ہے، وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، ڈیسیژن میکنگ اس کے پاس جو ہے وہ صلاحیت ہے. یہ جواب بھی درست نہیں ہے کیونکہ جانوروں کو ایگزیکٹلی جس کو ہم فیصلہ کہتے ہیں، انسٹنکٹ کی میں بات نہیں کر رہا. ایک جانور ہے وہ جبلت کی وجہ سے یا ریفلیکس ایکشن کی وجہ سے جو اس کے ریفلیکسز ہوتے ہیں کہ اس کو اس کا ہاتھ گرم چیز پہ ہمارا لگ جاتا ہے تو ہم سوچ کے نہیں کھینچتے، خود بخود کھینچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن. وہ جانوروں میں دیکھا گیا کہ وہ جو فیصلے دیکھے جاتے ہیں کہ یہ فیصلے ہیں، وہ ریفلیکس ایکشنز نہیں ہیں. تو اس لیے وہ کانشیس ڈیسیژن ہے. بس اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا ان کا کانشیس لیول ہمارے جتنا ہائی تو نہیں ہے، تو سادہ سادہ فیصلے ان کی زندگی میں کانشیس موجود ہیں. جیسے مثلاً ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک ہرن بھاگتا ہوا جا رہا ہے اس میں جنگل میں، تو وہ اچانک رک جاتا ہے. حالانکہ وہ نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ اچانک رک جاتا ہے کیونکہ اس کی ناک کے نتنوں سے کسی درندے کی بو ٹکرائی ہے. بو کی سمت اس سے پتہ چل گئی ہے کہ سامنے سے آ رہی ہے. تو جس طرف جا رہا تھا اس طرف نہیں جاتا، کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ایک کانشیس ڈیسیژن لیتا ہے اور کسی اور طرف کو وہ جانے لگتا ہے، دوڑ جاتا ہے. تو اس کا انالیسس کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت مائنیوٹ اور مائنر لیول پہ ہے، تو ہے یہ چیز موجود، لیکن یہ ہے کانشیس ہی. ایک چھوٹا سا شعور جو جانوروں کو ملا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی سوال ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ جو فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے وہ انسان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سے جوابات، وقت نہیں ہے اگر میں جو میرے ذہن میں 8-10 جواب ہیں وہ سارے اگر دہراؤں تو سب میں یہ نقص موجود ہے کہ وہ انسان کو جانوروں سے ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. لیکن ایک بڑا مناسب جواب موجود ہے اور وہ ہے فلسفی آف ایگزسٹینشیلزم، جس کو ہم ایگزسٹینشیلزم کہتے ہیں یا فلسفہ وجودیت کہتے ہیں. اس کے پاس ہے وہ جواب، وہ بڑا سیٹسفیکٹری ہے. ایگزسٹینشیلزم جو ہے اس کے دو بانی ہیں، ایک نیٹشے ہے اور دوسرا کیرکیگارڈ ہے. دو بانی اس لیے ہیں کہ ایگزسٹینشیلزم دو قسم کا ہے. ایک ایگزسٹینشیلزم کو کہا جاتا ہے تھیسٹ ایگزسٹینشیلزم اور دوسرے ایگزسٹینشیلزم کو کہا جاتا ہے ایتھیسٹ ایگزسٹینشیلزم. تو ایز یو مائٹ گیس کہ ایتھیسٹ ایگزسٹینشیلزم جو ہے وہ نیٹشے اس کا فادر ہے، اور جو کیرکیگارڈ ہے وہ تھیسٹ ایگزسٹینشیلزم کا فادر ہے، ڈینمارک سے. ایگزسٹینشیلزم دونوں ہو، کوئی بھی قسم ہو، اس بات پہ وہ متفق ہیں کہ انسان جانوروں سے مختلف اور ایگزسٹینشیلزم کی بنیادی وجود میں آنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جس بنا پر وہ انسان کو جانوروں سے مختلف کرتے ہیں وہ ان کو ایگزسٹینشیلسٹ بنا دیتا ہے اگر وہ اس فلسفی کو سمجھ لیں.
کہ انسان جانوروں سے کیسے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ایگزسٹنس کی وجہ سے جانوروں سے مختلف ہے، اپنی نیچر یا بایولوجی کی وجہ سے نہیں. اور یہ بڑی ڈفرینٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ایگزسٹنس ہے اس میں ایگزسٹنس پریسیڈ کرتی ہے ایسنس سے. یہ بڑا مشہور قول ہے، بہت سے لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جان پال سارتر کا قول ہے، حالانکہ یہ سارے ایگزسٹنشلزم کے مختلف لوگوں نے، کچھ اس کے مخالف بھی موجود ہیں لوگ ایگزسٹنشلزم میں، پر ہمارا موضوع ایگزسٹنشلزم نہیں ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں 80% ایگزسٹنشلزم کے، ان سب کا قول ہے، یہ ان کی اصل میں تھیم ہے، ان کی تھیری کا تھیم ہے. یہ بات درست ہے کہ جان پال سارتر نے، جو فرینچ فلاسفر تھا اور بہت بڑا ایگزسٹنشلسٹ فلاسفر تھا، اس نے اس قول کو اور بھی کئی رنگوں میں بنا کے دوبارہ اپنی تحریروں میں لایا ہے، اور اس لیے یہ قول جو ہے اس کے نام سے بہت مشہور ہے. قول یہ ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس فار ہیومنس اینڈ فار اینیملز ایسنس پریسیڈز ایگزسٹنس اینڈ فار نان لیونگ تھنگس ایسنس پریسیڈز ایگزسٹنس. اور ایسنس پریسیڈز ایگزسٹنس کا جو جملہ ہے یہ پہلے سے موجود ہے، یعنی یہ انہوں نے جملہ نہیں دیا، یہ مسلم فلاسفرز اور یونانی فلاسفرز اور ان سب کی یہ رائے ہے کہ جو ایسنس ہے کسی بھی چیز کا وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا جو جوہر ہے، اس کی جو شناخت ہے، اور وہ چیز وجود میں بعد میں آتی ہے. جیسے ایک کسی چیز کو ہم، کسی گھر کو، کسی میز کو، کسی کمپیوٹر کو امیجن کریں، تو امیجن کرتے وقت اگر ہم نے وہ چیز نئی امیجن کی ہے، وہ چیز امیجن کی ہے جو پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتی اور ابھی ہم بنائیں گے. میں ایک چیئر امیجن کر سکتا ہوں، میں کارپینٹر ہوں، اور میں ایک نئی چیئر بنا سکتا ہوں کہ میں یہ والی بناؤں گا، اس کی ٹانگوں کی ڈیزائن ڈفرینٹ ہوگا اس کا. وہ جو نئی چیئر ہے، جب میں اس کو امیجن کرتا ہوں تو امیجنیشن کر ہی اسی لیے پاتا ہوں کہ میں اصل میں اس کو امیجن نہیں کرتا، اس کی ایگزسٹنس کو، میں امیجن کرتا ہوں اس شے کی ایسنس کو. اور جیسا ایسنس میں امیجن کرتا ہوں اس شے کا، ویسا وہ ایگزسٹنس میں آ سکتا ہے. تو یہ وہ تھا فارمولا کہ ہر چیز جو ہے اس کا ایسنس پہلے ہے اور بعد میں اس کی ایگزسٹنس ہے. کیونکہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ اس کو امیجن کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر اس کو آپ فیبریکیٹ کرتے ہیں. مذہب نے انسان کے بارے میں بھی یہی رائے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ سمجھ کر ایک پلان کے ذریعے بنایا ہے، اور اس پلان میں انسان کا جو جوہر ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سوچا ہے کہ انسان کا جوہر یہ اجزاء ہوں گے، یہ کام ہوگا اس کا پرپس. اور اس کو وہ پرپس جو ہے پہلے دن جب اس کو ابھی پیدا نہیں کیا، مذہب کی بات کر رہا ہوں، جب اس کو ابھی پیدا نہیں کیا، اس کو حاضر کر کے اس کے ایسنس، اس کے ایسنس کے تھرو اس کی ایگزسٹنس کو اپنے سامنے حاضر کر کے اللہ نے اس سے یہ وعدہ بھی لے لیا تھا کہ آپ کا ایک پرپز ہے اور آپ نے وہ سرو کرنا ہے. لیکن ایگزسٹنشلزم اس بات سے انکار کرتا ہے. ایگزسٹنشلزم کہتا ہے کہ جو تھیسٹ ایگزسٹنشلزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پلان کیا ہو، لیکن انسان کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ انسان کو وہ پلان نہیں بتایا گیا، اور انسان کے اندر وہ پلان جو ہے ڈالا نہیں گیا، اس کی نیچر میں دوسرے جانوروں میں ڈالا گیا ہے کہ آپ کا یہ مقصد ہے اور یہ آپ کی ایگزسٹنس ہوگی تو آپ یہ مقصد پورا کریں گے. تو تھیسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ جواب مجھے پرسنلی زیادہ درست لگتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور ایک پلان کے تحت، اور وہ پلان انسان کو بتایا نہیں، اور نہ ہی اس پلان کے لیے انسان کو ہدایت پہلے سے دی ہے اس کی باڈی میں تاکہ وہ پیدا ہوتے ہی اس پہ چلنا شروع کر دے. یہ ہے تھیسٹ ایگزسٹنشلزم کا تھیم. اسی لیے وہ ایگزسٹنس جو ہے پریسیڈ کر جاتی ہے. لیکن جو ایتھیسٹ ایگزسٹنشلزم ہے، نیٹشے جس کا بانی ہے، اور نیٹشے کا مشہور قول بھی ہے کہ خدا مر گیا ہے، اور کسی پادری نے نیٹشے سے پوچھا تھا کہ کب مرا ہے خدا، تم ایسی بات کیسے کر سکتے؟ تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے تو مارا ہے اسے، کیا بھول نہیں گیا آپ کو کہ آپ نے اس کو لٹکا دیا تھا سولی پہ؟ چونکہ عیسائی انکارنیشن کے قائل ہیں اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں تو نیٹشے کے اس جواب نے اس پادری کو خاموش کر دیا تھا. سو نیٹشے ایتھیسٹ ہے،
اور نیٹشے کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا پلان جو ہے، خدا جب نہیں ہے تو ایسا پلان کہاں سے آ گیا. تو اس لیے نیٹشے کہتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، اور نیٹشے بھی اور پورا ایگزسٹینشیلزم بھی، وہ کہتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایسنس نہیں ہوتا، تو اس لیے ایگزسٹنس پہلے آ جاتی ہے. اور یہ عجیب و غریب بات ہے، وہ کہتا ہے انسانوں کے اندر یہی انسانوں کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے اینیمل سے، کہ بھئی وہ پیدا ہو گیا ہے، ایگزسٹ کر گیا ہے. ایک ایسا ٹیبل جس کے کوئی شکل نہیں ہے وہ ایگزسٹ کر گئی ہے. ایک ایسا درخت جس کی کوئی شکل نہیں ہے وہ آ گئی ہے، اب وہ درخت بنے گا. یعنی یہ عجیب بات ہے وہ کہتے ہیں. اور ہے بھی عجیب بات کہ ساری مخلوقات کو، ایک پتھر کو بھی پیدا کرنے سے پہلے ان کا جو جوہر ہے، ایسنس ہے، وہ ان کو بتا بھی دیا گیا، ان کے اندر وہ ڈال بھی دیا گیا ان کی فطرت میں، اور خود بنانے والے کو بھی معلوم تھا. تو سب جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں جو ان کے لیے پہلے سے ریڈی. انسان کو مختلف کر دیا، اور اسی لیے یہ بعض اوقات ایلین محسوس ہوتا ہے کہ ویسے ریلیجن تو ایلین ہی مانتا ہے انسان کو، جو اسلام ہے وہ بھی، اور جو کرسچینٹی ہے وہ بھی، کیونکہ ایلین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے یا اور دوسرے سیاروں سے یا کسی اور کہکشاں سے زمین پہ اترتے ہیں. تو چونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کرسچینٹی میں، جودیزم میں اور اسلام میں، کہ یہ آسمانوں سے یا کسی اور پلانٹ سے جس کا نام یہ ہیون بولتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ڈسینڈ کیا ہے، زمین پہ اترے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی ڈیفینیشن ہے سائنس میں ایلینز کی. لیکن ایگزسٹنشیلسٹ فلسفی پہ جب ہم اس موضوع کو جو میں نے چھیڑا ہوا ہے کچھ وقت گزارتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں بھی انسان ایلین ہے، لیکن وہ باہر سے آنے کی بجائے وہ اپنی ایگزسٹنس کی وجہ سے ایلین ہے. کہ ایک ایسی مخلوق جس کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کے پیدا ہونے کا کوئی پرپز نہیں ہے، اس میں دونوں خاصیتیں کہ وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اور ایک کام نہیں کرنا چاہتا برابر ڈال دی گئی. وہ اس میں دونوں خاصیتیں کہ اس کے سامنے ایک پرپز ہے اور وہی پرپز اس کے سامنے پھر نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ڈال دی گئی. پرپز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیٹرن آپ کو دیا گیا ہے اور اس کو اپنے فالو کرنا ہے، تو آپ اپنے پرپز کو حاصل کر لیں گے. پرپز کا مقصد ہوتا ہے کیا؟ مثلا جو دوسرے جاندار ہیں، مخلوقات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ الذی خلق فسوا، اللہ نے پیدا کیا برابر برابر ہر چیز کو، مطلب کہ اللہ نے بہترین طریقے سے ہر چیز کو بیلنسڈ پیدا کیا. یہی اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے ان کے نظام میں. پھر کہا والذی قدر فہدی، اور پھر ان کو ہدایت بھی دے دی. اور وہ ہدایت یہی ہے کہ آپ ایک بچڑے کو دیکھیں، ایک کسی بھی جانور کے بچے کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد، تو وہ سرٹن پیٹرنز پہ اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمیشہ جانوروں کے چوپایوں کے جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کا تھن جو ہے وہ خود ڈھونڈتے ہیں، اور گھوم کے ڈھونڈتے ہیں، جانور کے آس پاس کافی دیر گھومتے رہتے ہیں، اور کوئی چیز ان کو معلوم نہیں ہے صرف سوائے اس کے ان کی دماغ میں، ان کے دل میں، ان کے جسم میں یہ ہدایت موجود ہے کہ کہاں جانا. اسی طرح سے ایک چیونٹی کے بچے سے لے کے ہاتھی کے بچے تک پوری حیات عرضی کو معلوم ہے پیدا ہونے کے بعد کہ اس نے کون سے سٹیپس فالو کرنے. ایک مرغی کا بچہ جو ہی انڈے سے نکلتا ہے، جو ماں کے نیچے انڈے ہیچ کیے گئے ہوں، وہ مرغی کا بچہ جو ہی انڈے سے نکلتا ہے وہ اسی وقت ان آوازوں کو پہچانتا ہے جو اس کے لیے خطرناک ہیں، جیسے کہ چیل کی آواز، جیسے کہ بلی کی میاؤ، اور وہ بھاگ کے اپنی ماں کے پروں کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک بطخ کا بچہ جو ہے وہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اسی وقت جانتا ہے کہ وہ تیر سکتا ہے، اور وہ پانی کی طرف بھاگتا ہے اور پانی میں چھلانگ لگاتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ساری مخلوقات جو ہے وہ پہلے سے ایک پیٹرن سے واقف ہوتی ہے. اور یہ ہے بھی عجیب کہ ان کو کیسے پتہ ہے، لیکن اس کا میکینزم بھی ہے، اس لیے کوئی اتنی زیادہ عجیب بھی نہیں ہے. وہ میکینزم باڈی کے اندر ہے اور وہ انسٹنکٹ ان کو وہ کرواتی ہے. ہیومن کا جو بیبی پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا، اس کا کوئی بھی ایک یہ جواب ہے کہ اس کے اعضاء اس طرح کے ہیں کہ وہ ابھی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا،
اگر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا یا چل سکتا تو تب ہم جانوروں کے ساتھ اس کو موازنہ کرتے. چونکہ اس کی عمر لمبی ہے، 80 سال اس نے جینا ہوتا ہے، تو اس کو 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں بچپن کی پریپریشن میں. جواب درست ہے. لیکن اس لیٹے ہوئے بچے پہ جو صرف ہاتھ ایسے ایسے مار رہا ہے اور ٹانگیں مار رہا ہے، اس کی بھی تو کچھ جبلتیں ہونی چاہیے تھی. یعنی اس کی جبلتیں کوئی اور طرح سے محسوس کرتے ماہرین. کسی چہرے کے اوپر اس کے جو آثار آتے ہیں ان کو نوٹ کرتے، اس کے رونے کے انداز کو نوٹ کرتے اور بتاتے کہ سیٹ پیٹرن ہے تمام بچوں کا. لیکن انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جان لاک کا کہنا ہے، جو بہت بڑا فلاسفر ہے، کہ وہ ٹبولا راسا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ٹبولا راسا ایک ٹرم ہے، فلاسفی میں یوز ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی سلیٹ ذہن کی، اس کی بالکل خالی سلیٹ ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، ٹبولا راسا. قرآن کریم اسلام میں بھی اس تصور کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے. بلکہ ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام. اسلام کا لفظ مولویوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، حدیث میں اسلام کا لفظ نہیں ہے. کل مولود یولد علی فطرہ وابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. یہ حدیث ہے. کل مولود یولد علی فطرہ وابواہ یحودانہ ینصرانہ ویمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ فطرت کو ہم اس لیے بلینک سلیٹ کہیں گے کہ جو آگے 3 الفاظ بولے حدیث نے، وہ کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں کہ اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. سو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی، اقبال نے بھی اسلام سے ہی ظاہر ہے متاثر ہو کے اس نظریے کو تسلیم کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بچہ بلینک سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. He knows absolutely nothing سوائے اس ایک بات کے کہ وہ اس کی ایک فطرت ہوتی ہے، ایک جبلت ہوتی ہے انسان کی، اور وہ سب مانتے ہیں کہ ہوتی ہے. وہ ایک جبلت ہوتی ہے اس کی کہ وہ سیکھتا ہے، وہ سیکھ سکتا ہے فرام دا بگننگ. اس کی خالی سلیٹ کا جو آٹومیٹکلی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ کچھ لکھا جائے، اور وہ سیکھ سکتا ہے فرام دا بگننگ، فرام دا اسکریچ، ہر چیز کو. اور یہ جانوروں میں نہیں ہے. بہت کم جانوروں میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کو اگر ٹرین کیا جائے، سکھایا جائے، سم پیسز آف انفارمیشن ان کو کنوے کیے جائیں، تو کچھ وقت کی پریکٹس کے بعد وہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی سیکھنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے. اصل میں اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک بڑا سویٹ سا آئٹم کے طور پہ خالی رکھ دیا گیا زمین پہ، صاف ستھرا. جیسے حدیثوں میں ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکل کے بچے کے جیسے گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے، ایسا. تو اس کو رکھ دیا گیا ہے، تو اب اس کی وہ ریڈی ہے. اس کے اوپر کچھ لکھیں، اس کو پڑھائیں، اسی وقت سے، پہلے لمحے سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے برین میں بڑی کیپیسٹی ہے کہ پہلے لمحے سے وہ میموری بنائے ہر چیز. ایون کہ سائنسدان اس پہ بھی متفق ہے ماہرین کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی میموری بنا رہا ہوتا ہے. پہلے دن سے جب کنسیو کیا ماں نے اس کو، تو اسی وقت سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ ہے بلینک سلیٹ. تو اس خالی سلیٹ پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اقبال نے اسی تقدیر کے زمن میں یہ شعر کہا ہے اس خالی سلیٹ کے حوالے سے کہ تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ. سرنوشت کہتے ہیں اپنی جو روداد ہے، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جبیں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. میری امی مجھ سے بچپن میں کہا کرتی تھی انسان کا مقدر ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے. پنجابی میں بھی یہ مانا جاتا ہے. تو میرا ایک مصرع بھی، ایک شعر بھی ہے کہ میں اپنی تقدیر اپنی آنکھوں سے کیسے پڑھتا، میرا مقدر میری جبیں پر لکھا ہوا تھا. تو ایک طنزیہ سا شعر ہے. تو یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہمارا مقدر ہماری جبیں پہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ اقبال اسی کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ مقدر جبیں پہ نہیں لکھا ہوا. خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں. جبیں جو ہے وہ تمہاری خالی ہے، تم نے خود اس پہ لکھنا ہے. تو یہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے جس نے اقبال کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا وجوہات ہو سکتی، کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، یعنی
کیا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ کیا الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے کہ آیا تقدیر جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے، اگر ہماری سلیٹ پہ نہیں بھی لکھی ہوئی تو کیا فزکس کی روح سے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے یا نہیں؟ یہاں پہ فزکس کی روح سے پہلے ساری بات بیالوجی کی تھی. اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کافی وقت صرف کیا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آئنسٹائن پہ اعتراض کیے ہیں. فزکس کی روح سے مراد یہ ہے کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی اور کائنات جو ہے وہ کیسے آگے چلے گی. کیا یہ جو کائنات کا ایکشن ہے پیدا ہونے کے بعد آگے چلنے کا، اس کے لیے پہلے سے موجود ہے لکھا ہوا کہ کائنات ایسے پیدا ہوگی اور ایسے آگے چلے گی؟ جیسے ہیومن بیبی کی برتھ پہ میں نے ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس کہا ہے، ایسے ہی کائنات پہ ذرا اس کا لگا کے دیکھیے اس کو کہ کائنات جب پیدا ہوئی تو کیا اس کے سامنے پلان تھا بنانے والے کے سامنے کہ میں یہ کائنات بناؤں گا تو میرا یہ پلان ہے، یا جب کائنات پیدا ہوئی تو اس کا کوئی پلان نہیں تھا؟ یہ سوال اقبال نے اٹھایا اور اس سوال پہ دو آراء پہلے سے موجود تھی فلسفی میں، جس کو کہتے ہیں ہم کانٹینیوس یونیورس کا ڈفرنس ڈسکریٹ یونیورس کے ساتھ، کہ اگر یونیورس کو جو فلاسفر یا فزسسٹ یہ مانتے ہیں کہ یونیورس کانٹینیوس ایک سسٹم ہے، اس کا پیٹرن کانٹینیوس ہے، کیونکہ ڈسکریٹ اور کانٹینیوس جو ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے اجزاء کائنات میں جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات کے اجزاء پیٹرن، ان کے اجزاء جو ہیں وہ ایک خاص کانٹینیوس پیٹرن میں ہیں یا ایک خاص ڈسکریٹ پیٹرن میں. تو جب ہم اس جز کو دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی باریک سی ایٹم اور ایک الیکٹران کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پوری کائنات پہ اگر اس کا اطلاق کریں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر اپنی بہت باریک سطح پہ، مائکرو سطح پہ کائنات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے تو یقیناً کائنات جو ہے وہ ازل سے موجود تھی اور ابد تک رہے گی. اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ ایسا اس میں لاجک کیا ہے کہ کنٹینیوس ہے اگر پیٹرن تو کائنات ازل سے، لیکن اس کو میں ایک ایگزیم کے طور پہ، تھیرم ٹائم کی کمی کی وجہ سے ایگزیم کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ کے بات آگے بڑھاتا ہوں. تو یہ اگر پیٹرن ہوگا باریک، جب ہم جائیں گے ڈیپ ڈاؤن الیکٹران کو اسٹڈی کریں گے جو آخری سب سے چھوٹا ذرہ، اس سے چھوٹا نیوٹرینو ہے لیکن ہم الیکٹران پہ رہیں گے، جو آخری سب سے چھوٹا ذرہ ہے مادے کا، اگر وہ ڈسکریٹ پیٹرن رکھتا ہے تو پھر کائنات شروع ہوئی ہے اور ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ کنٹینیوس پیٹرن رکھتا ہے تو پھر کائنات ازل سے ہے اور ابد تک ہے. تو یہ ایگزیم ہے، اس کی لاجک یا سائنس کیا ہے وہ کسی اور لیکچر پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ان دو پیٹرنز کی اقبال نے اسٹڈی پیش کی، دی ریکنسٹرکشن. اور ایک بات پہ اقبال نے بہت زیادہ زور دیا، اور اقبال کا میں حیران ہوتا ہوں اس کے جینیس اور نابغہ ہونے پہ. اس لیے حیران ہوتا ہوں کہ اقبال نے انٹروپی کی جو تھیری ہے فزکس کی وہ نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ اس کا کہیں بھی پوری کتاب میں ایک لفظ میں بھی ذکر نہیں ہے. بڑی فزکس اقبال ڈسکس کرتے ہیں لیکن بولٹس مین کی جو فزکس ہے یا تھرمو ڈائنامکس کی جو فزکس ہے اس کو ڈسکس نہیں کرتے. تو انٹروپی تھرمو ڈائنامکس میں ہے، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے جو یہ کہتا ہے کہ انٹروپی آلویز انکریزز ان ٹائم، انٹروپی سیٹس دا ایرو آف ٹائم فار ایور. تو یہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایگزیکٹلی یہ بات اقبال وہاں اٹھا رہے ہیں اور ایگزیکٹلی اپنے اسی انٹروپی کے انداز میں اس کو پیش کر رہے ہیں. وہ کیا بات ہے کہ جو پیٹرن ہے بہت باریک، اگر وہ ریپیٹڈ ہے اور اگر وہ ایسا ہے کہ اس کو آپ ایک بار دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی پیٹرن اب فار ایور رہے گا، کوئی ایسی وائبریشن ہے جو آگے پیچھے ہو رہی ہے وہاں پہ باریک سطح پہ، الیکٹران کی سطح پہ، پارٹیکل کی سطح پہ، تو پھر آپ یہ نہیں بتا سکتے بائی اسٹیئنگ ان سائڈ دا پیٹرن کہ آیا کون سی جو اسٹرائک تھی اس پیٹرن میں وہ پاسٹ کہلائے گی اور کون سی جو اسٹرائک تھی وہ فیوچر کہلائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں بہت باریک سطح پہ چلا گیا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے اسے. اگر تو وہ پیٹرن کے انسائڈ رہتے ہوئے نہیں پتہ چل رہا کہ پاسٹ رائٹ سائڈ پہ واقع ہے یا لیفٹ سائڈ پہ، فرض کریں پیٹرن جو ہے وہ اس طرح سے
اس طرح سے موو ہو رہا ہے. تو اس کے انسائڈ رہتے ہوئے نہیں پتہ چل رہا کہ پاسٹ لاسٹ سٹرائک جو ہے وہ یہ والی تھی یا یہ والی تھی. اس کو جو انٹروپی کے لوگ ہیں وہ ویڈیو کی صورت میں آج کل ویڈیو کی صورت میں سمجھاتے ہیں جو ٹیچرز ہیں, اور آپ کو یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ مل بھی جائیں گے. وہ یوں سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں, لیکن وہ پیٹرن کی ویڈیو, کوئی مشین چل رہی ہو جو آگے پیچھے اس کی حرکت ہو رہی ہے بیک اینڈ فرو, اور اس کے ریپیٹیشن کو آپ ریکارڈ کر لیں. پھر آپ اس ویڈیو کو اپنے کمپیوٹر میں یا کہیں پہ بھی ریورس کر کے چلائیں, یعنی اس کو پھر ریورس کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو پاسٹ کس طرف واقع تھا, اور پیٹرن کو تھوڑی دیر آپ نے ریکارڈ کیا, فیوچر کی طرف آپ نے سفر کیا, اور 2-4 منٹ یا 2-4 سیکنڈ کے بعد اپنی ویڈیو بند کر. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو پیٹرن ویڈیو کا ہے یہ بتا رہا ہے کہ فرام دا پاسٹ ٹو فیوچر ویڈیو کی یہ ترتیب ہے. جب آپ اس کو ریورس کر کے چلاتے ہیں تو آپ کا تو پاسٹ ٹو فیوچر ابھی بھی چل رہا ہے, لیکن ویڈیو میں ریکارڈ کیا کیا تھا آپ نے, پاسٹ ٹو فیوچر. اب آپ نے پاسٹ ٹو فیوچر کی بجائے اس کو فیوچر ٹو پاسٹ چلا دیا, تو ڈفرنس آپ کو معلوم نہیں ہوگا. سو یہ ہے کہ بائی اسٹیئنگ ان سائڈ دا پیٹرن آپ نہیں بتا سکتے کہ رائٹ سائڈ کیا اور لیفٹ سائڈ کیا ہے. یعنی پیٹرن جو ہے اس کی اسٹرائکس جو ہیں وہ سملر ہے. فزکس میں اسی بات کو جو میں کر رہا ہوں اس وقت کوانٹم میں, یہ کہا جاتا ہے کہ بہت باریک لیول پہ جہاں پہ الیکٹرانز ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ٹائم کوئی نہیں ہوتا, وہاں پہ ٹائم کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ ٹائم ایرو آف ٹائم کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اور ایرو آف ٹائم یونی ڈائریکشنل ہے فرام پاسٹ ٹو فیوچر, جیسا کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس میں ہمیں بتایا گیا ہے. تو ایرو آف ٹائم کو فالو کرتا ہے میکرو لیول پہ یونیورس کا سسٹم, لیکن مائکرو لیول پہ ٹائم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور ہائزنبرگ کا انسرٹنٹی پرنسپل ہے اس پر باقاعدہ کہ آپ اگر کسی چیز کی انرجی بتا سکتے ہیں تو پھر ٹائم غائب ہو جاتا ہے, وینش ہو جاتا ہے, اور اگر آپ ٹائم بتا سکتے ہیں تو پھر انرجی وینش ہو جاتی. تو اس لیے جو میکرو فزکس ہے, میکرو لیول کی فزکس ہے, جیسے انٹروپی ہے, وہ تو طے کر رہی ہے کہ ایک فیوچر ہے اور ایک پاسٹ ہے. لیکن جو مائکرو لیول کی فزکس ہے, جہاں سے اصل ہمیں رزلٹ ملنا ہے کہ کیا یہ کائنات کنٹینیوس ہے یا ڈسکریٹ, وہاں پہ ہمیں یہ رزلٹ ملا کہ کوانٹم بیسڈ ہے کائنات اور ڈسکریٹ ہے. اس بات نے ایک بحث کھڑی کر دی کہ اگر کائنات ڈسکریٹ ہے تو پھر جو بہت قدیم زمانے میں ایک فلسفی ہوتا تھا زینو, اور جس کے پیراڈاکسز بھی بڑے مشہور ہیں, اس کا نظام جو ہے فلسفی کا, وہ دوبارہ ضرورت پڑ گیا 1900 میں, جب پلانک نے پہلی بار الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرافی کے مسئلے کو سالو کیا, اور پتہ چلا کہ کائنات تو اپنی بیسکس میں, اپنی فاؤنڈیشنز میں ڈسکریٹ ہے. تو اس کو پھر ضرورت پڑی, اور دیکھا گیا کہ اس کا جو سوال تھا اس کا یہ اب جواب مل گیا ہے. اور اس کا وہ سوال یہ تھا کہ کائنات کنٹینیوس ہے, کیونکہ جب ہم ایک پوائنٹ پر ہیں اور وہاں سے قدم اٹھا کے اس سے اگلے پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں, تو ہم جب ایک پوائنٹ پر ہیں تو ہم ایک لمحے میں اس پوائنٹ پر ہیں, یعنی ہم اسپیس کے ایک نقطے پر ہیں ٹائم کے ایک لمحے کے اندر. اب جب ہم نے قدم اٹھایا اور آگے رکھا, یا ہم پارٹیکل ہیں اور ایک جگہ سے جمپ کر کے دوسری جگہ چلے گئے, تو ایک لمحے کے اندر ہم یہاں تھے, اور یہ پہلا نقطہ, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں 1. اب جو ہم نے قدم اٹھائے اور ہم آگے چلے گئے تو دوسرے لمحے کے اندر ہم دوسرے نقطے پر چلے گئے, یعنی ہم 2 پر چلے گئے. تو جب ہم 1 پر تھے تو وہ لمحہ ٹائم کا اور تھا, اور جب ہم 2 پر گئے تو وہ لمحہ ٹائم کا اور تھا. تو کوشچن ہے کہ اگر کائنات کنٹینیوس نہیں ہے تو 1 اور 2 کے درمیان ہم کہاں تھے؟ کیا ہم اس وقت ایگزسٹ کرتے تھے, یا ہم اس وقت فنا ہو گئے تھے اور پھر ہم دوبارہ پیدا ہو گئے, جیسا کہ اشعریوں نے کہا تھا اس سوال کا جواب. تو ہم جو ہے ایک نقطے پر اگر یہاں موجود ہیں اور دوسرے, یا زینو کہہ رہا ہے, اور دوسرے پر وہاں موجود ہیں, تو بیچ میں کیا ہوگا؟ جو 1 اور 2 کے درمیان ایک پیٹرن ہوتا ہے, 1 اور 2 کے درمیان ایک انفینٹی ہوتی ہے, جس کو آپ جانتے ہیں آلریڈی کہ انفینیٹیسیملی نمبر اور بھی ہیں, 1 اور 2 ہی تو ان سے نہیں ہے.
تو کائنات کو تقسیم کرنا پڑتا ہے، اسپیس کو اور ٹائم کو چھوٹا کر کے باریک کر کے نیچے جانا پڑتا ہے، کس کو دیکھنے کے لیے؟ کنٹینیوس یونیورس کو اور ڈسکریٹ یونیورس کو۔ جب ہم بہت نیچے چلے جاتے ہیں تو کیا اور بھی ہم نیچے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال زینو کا تھا۔ اگر ہم انفینٹلی نیچے جا سکتے ہیں فار ایور، تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات کنٹینیوس۔ اور اگر ہم انفینٹلی نیچے باریکی میں نہیں جا سکتے بلکہ ایک جگہ پہ جا کے ہمیں رک جانا پڑتا ہے، جی تو وہ زینو کا پیراڈاکس اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ 1 اور 2 کے درمیان انفینٹ سپیس موجود ہے اور سپیس ہمیشہ تقسیم ہوتی رہے گی، چاہے زندگیاں گزر جائیں وہ پھر بھی ہوتی رہے گی، تب تو کائنات کنٹینیوس ہے۔ لیکن پلانک نے 1900 میں یہ ڈسکور کر لیا کہ سپیس جو ہے وہ ایک خاص باریک سطح تک نیچے جاتی ہے پھر رک جاتی ہے، اس سے آگے سپیس تقسیم نہیں ہو سکتی، اور یہ 1100 سال پہلے اشریوں نے کہہ دیا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ خیر، تو پلانک نے وہ لمٹ بھی بتائی، پلانک نے اس کا نام رکھا پلانکین لینتھ، اور وہ ہوتی ہے 10⁻34 یعنی ایک یونٹ ہے 10⁻34 لیول پہ۔ جب ہم اس کو باریک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مزید ڈیوائڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹائم کی بھی اس نے یہی بتائی کہ ٹائم جو ہے اس کی ایک لینتھ ہے اور وہ ہے پلانکین ٹائم، اور وہ 10⁻45 جو ہے اس کی سیکنڈ کا جو ذرہ ٹکڑا نکالنا ہے چھوٹے سے چھوٹا، وہ 10⁻45 سیکنڈز ہے۔ اب ایک لمحے پر جو 10⁻45 سیکنڈ ہے ہم موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم ایک جس نقطے پر ہوتے ہیں وہ 10⁻34 ہے۔ تو پلانکین لینتھ پر جب ہم ہوتے ہیں، پلانکین پوائنٹ پر جب ہم ہوتے ہیں، پلانکین مومنٹ میں، تو جب ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں تو پھر ہم پلانکین ٹائم میں ہی رہتے ہیں، یعنی ہوتے ہیں، اور پلانکین پوائنٹ پر جاتے ہیں، لیکن بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں پہ مزید ڈویژن نہیں ہو سکتی، فلسافیکلی بھی میتھمیٹیکلی بھی۔ اگرچہ امیجنری میتھمیٹک میں آپ کر سکتے ہیں تقسیم، کیونکہ ہم انفینٹ نمبر کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں اس کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ میتھ کی ہر بات کو ریئل ورلڈ جسٹیفائی کرتی ہو۔ تو ریئل ورلڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایک لمٹ ہے اور اس کا نام ہے کہ پلانکین لینتھ اور پلانکین ٹائم سے آپ چھوٹے نہیں ہو سکتے، تو پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے جو اشریوں نے اٹھایا تھا، اور وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس پوائنٹ پر اب کھڑے ہیں اور اگلے پوائنٹ پر لمحے کے بعد ہوں گے، تو درمیان میں چونکہ ڈویژن اب نہیں ہے، یہ جو اگر مان لیا جائے کہ ڈسکریٹ ہے کائنات، تو پھر درمیان میں اور ڈویژن نہیں ہے اور انفینٹ نمبرز نہیں ہے، 10⁻34 سپیس کی اور 10⁻45 ٹائم کی، باریک چھوٹے ذروں اور پوائنٹوں سے نیچے نہیں جا سکتے۔ تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جب ہم اس پوائنٹ پر تھے، پھر ہم جو اس پوائنٹ پر تھے، تو درمیان میں ہم نہیں تھے، یعنی ہم اس کو ڈسکریٹ مانتے ہی اسی لیے ہیں کہ ڈسکریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ ہے اور پھر دوسرا پوائنٹ ہے، یا ایک جو ہے بلج ہے اور پھر دوسرا بلج ہے۔ جب ہم ڈسکریٹ پیٹرن کو بناتے ہیں تو اس طرح سے بناتے ہیں، اور بیچ میں جگہ خالی ہے۔ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بات غیر معقول ہے۔ غیر معقول اس لیے کہ عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو بہت ہی باریک صحیح ٹائم اور بہت ہی باریک صحیح سپیس، لیکن یہ جو دعویٰ کیا ہے اس نظریے نے کہ بیچ میں ہم ہوتے نہیں ہیں، تو یہ عقل تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری پرسنالٹی کی ڈسکنٹینیوٹی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم مر جائیں گے اگر بیچ میں، تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہو گئے تو ہم بالکل نئی مخلوق ہوں گے، تو وہ بیچ والا خالی خانہ جو ہے اس میں ہماری عقل اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کو ڈیپ سٹڈی سائنس کی کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ کیا واقعی بیچ میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی جب پارٹیکل 2 انرجی لیولز پر ہوتا ہے، ایک لیول پچھلا اور ایک لیول اس کے بعد والا۔ تو جواب یہ ہے کہ بہت ہی تھاؤزنڈز آف دی ٹائم ایکسپیریمنٹڈ جو ہے یہ تجربہ ہے کہ الیکٹران، تھاؤزنڈز تو لفظ غلط بول دیا میں نے، اس کو تو نمبر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ تو ہر اسکول کی ہر لیب میں یہ تجربہ ہوتا ہے، اور ہر وقت اسی کی بنا پہ کائنات ہے کہ جو الیکٹران جس کی ہم بات کر رہے تھے، جو الیکٹران ہے وہ درمیان میں 2 شیلوں کے درمیان میں نہیں ایگزسٹ کرتے، یعنی ایک ہوتا ہے گراؤنڈ سٹیٹ، اس پہ الیکٹران جو پہلا شیل ہے اپنے نیوکلیس کے آس پاس قریب ترین جو شیل ہے اس میں ہوتا ہے،
پھر وہ الیکٹران کبھی اپنے ساتھ والے شیل میں جب جاتا ہے تو یوں نہیں جاتا جیسے ہم چلتے ہیں، یوں نہیں جاتا کہ بیچ میں ٹریورس کرے. ٹریورس کرنے کا مطلب ہے کہ بیچ والی جگہ کو بھی گزارے، عبور کرے. الیکٹران یوں نہیں جاتا دوسرے شیل میں، بلکہ الیکٹران ایک بار پہلے گراؤنڈ اسٹیٹ لیول پہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہے، اور پھر الیکٹران دوسرے لیول پہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہے، اور جو درمیان والی جگہ ہے وہاں پہ الیکٹران کہیں ظاہر نہیں ہوتا. اسی کو کہتے ہیں probability آف دی ایگزسٹنس آف الیکٹران، جس کو شروڈنگر کی ویو ایکویشن کہا جاتا ہے. تو الیکٹران ایک ایٹم کے آس پاس شیلز ہیں، اور ان شیلوں میں الیکٹران یوں ایگزسٹ کرتا ہے کہ کسی ایک شیل میں ہوتا ہے یا پھر کسی دوسرے شیل میں ہوتا ہے. تو درمیان میں جو دو شیلوں کے درمیان جگہ ہے وہ نہیں ہوتا. اور جب ایک شیل سے دوسرے شیل میں الیکٹران جاتا ہے تو اس کے جانے کی بھی ایک بڑی ڈیوائن قسم کی ریزن ہوتی ہے. وہ خود تو نہیں جا سکتا، وہ تو گراؤنڈ اسٹیٹ میں رہنا چاہتا ہے، اس کو ایکویلیبریم پسند ہے، وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے اس ریسٹ کو. وہ جاتا تو تب ہی ہے جب اس کو انرجی بھر دی جاتی ہے، اور انرجی بھرتا ہے اس میں فوٹان جو باہر کائنات میں بہت ہیں اور وہ الیکٹرانوں کے اندر جا رہے ہیں. تو اگر کسی گراؤنڈ اسٹیٹ کے یا کسی بھی اسٹیٹ کے الیکٹران کو جا کے کوئی ایسا فوٹان ٹکرا جائے جس کی توانائی اس الیکٹران کو پسند ہے، جس کی توانائی اس الیکٹران کے لیے بنی ہے، وہ کوئی اور توانائی زیادہ بھی ہو یا کم بھی ہو تو وہ نہیں لیتا. وہ ایک مخصوص توانائی، اسی لیے تو اس کو کوانٹم فزکس کہتے ہیں. ایک مخصوص کوانٹم لیول ہے اس توانائی کا، وہ الیکٹران کے پاس آتا ہے، الیکٹران اس کو ایکسیپٹ کر کے اپنی انرجی بڑھاتا ہے اور نچلے شیل سے جمپ کرتا ہے، بیچ میں ٹریورس نہیں کرتا اور دوسرے شیل میں دکھائی دینے لگ جاتا ہے. پھر وہ الیکٹران اور اگر فوٹان لے لے تو اس سے اگلے شیل میں بھی جا سکتا ہے، سارے شیلوں میں جا سکتا ہے. لیکن اگر جب وہ واپس آئے تو اس کے واپس آنے کی ایک ہی ریزن ہوتی ہے کہ وہ اپنا وہ فوٹان جو اس نے پیا تھا اس فوٹان کو ریلیز کر دیتا ہے. تو اس نے اگر فرض کریں بلو کلر کا ایک فوٹان پیا تھا تو اس کو جب ریلیز کرتا ہے تو ایٹم سے بلو کلر کی روشنی خارج ہوتی ہے. اب جب ریلیز کیا تو اس کی اپنی توانائی تو کم ہو گئی، اس لیے وہ جو ہائر اسٹیٹ پہ چلا گیا تھا، ہائر اسٹیٹ پہ جانا یوں ہے جیسے آپ نے غبارہ پھونک دیا ہو، کیونکہ جو ہی وہ نکلے گی اس میں سے تو وہ واپس آئے گا. تو ہائر اسٹیٹ پہ چلا گیا اور پھر جو ہی اس میں سے وہ نکلتی ہے روشنی تو وہ پھر واپس پہلی گراؤنڈ اسٹیٹ پہ آتی. لیکن سوال جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ وہ درمیان میں ٹریورس نہیں کرتا، وہ ایک جگہ نظر آتا ہے پھر دوسری جگہ نظر آتا ہے، اور نظر آنے سے آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، ڈیٹیکٹ کرنا سائنٹیفک. تو دوسری جگہ پہ نظر آتا ہے، بیچ میں اس کی کوئی ڈیٹیکشن پاسبل نہیں، وہ ہے ہی نہیں. تو یہ نظریہ یہ کہتا ہے، اور اشعریوں نے بہت پہلے یہی نظریہ جواب کے طور پہ اس کو دیا تھا زینو کو، جب اس نے کہا ڈیوائڈ ہو سکتی ہے ہر چیز. تو زینو نے کہا ڈیوائڈ ہو سکتی ہے تو حرکت پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بنے ہوئے ہیں مادے کے تو ہم ایک پوائنٹ پہ رہیں گے، اور ہم اگر ایک پوائنٹ پہ ہیں تو ہم دوسرے پوائنٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ دوسرے پوائنٹ تک جانے کے لیے ہمیں انفینٹ پوائنٹس کو ٹریورس کرنا ہوگا. اس نے کہا حرکت پاسبل نہیں ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے یہ حرکت نہیں ہے، یہ رکے ہوئے امیجز ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان کو حرکت کہتے ہیں کہ ہمیں دماغ میں ان امیجز کو ایک ساتھ دیکھنے کے صورت میں حرکت نظر آتی. اس نظریے کو بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں اور بہت سے نہیں بھی مانتے. تو اب آ جائیں اس طرف کہ یہ جو اس جگہ پہ ہے اور اس جگہ پہ ہے اور درمیان میں نہیں ہے، اشعریوں نے دیا تھا تو ان کا سوال ہی تقدیر کا تھا، کیونکہ اس وقت بہت بڑی بحث اسلام میں فلسفی کا آغاز ہی اسی ایک سوال سے ہوا ہے کہ کیا تقدیر ہوتی ہے. اور اشعریوں کو سخت انکار تھا اس بات سے کہ فری ول کو ہیومن کو اس طرح سے ایٹریبیوٹ کیا جائے کہ خدا بیچ میں سے نکل جائے، جیسے ماڈرن سائنس نے کیا. اور ماڈرن سائنس تو خیر پری ڈیٹرمنزم کو مانتی ہے، جیسے ماڈرن ایتھیزم نے کیا، اور اس کے نتیجے میں خدا بیچ میں سے نکل گیا. وہ اس طرح سے ڈرتے تھے، کیونکہ ہوا بھی ایسے اس زمانے کے کچھ فرقے ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ اقلیت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی جو حی و قیوم زندہ ہستی کا دخل ہے وہ آؤٹ ہو گیا. اور اس کے بعد میکینزم ایک آ گیا اور کہا کہ جو قانون ہے وہ فالو کرتا ہے خدا، اور وہ اس قانون کا پابند ہے، خدا کو ایک طرح سے پابند کیا. تو اشعریوں نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے وقت کے بڑے بڑے مباحث میں حصہ لینے کے لیے ایک پورا سیریز ہے فلسفیوں کا، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، اور آخر میں یہ جو آج کوانٹم فزکس کی جان ہے یہ ایگزیکٹلی یہ نظریہ پیش کیا. اور یہ نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زیادہ انٹروین کرتی ہے ہر پل، انسانی زندگی میں، معاشرے میں، ہر چیز میں، جانوروں میں، انسانوں میں، کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ انٹروین کرتی ہے. اللہ ہر وقت اپنی قدرت میں، اللہ نے اصل یہ کائنات بنائی اپنی قدرت سے رکھی ہے،
یہ کائنات ہم پہ نہیں چھوڑی ہوئی. اس لیے انہوں نے جو جواب دیا زینو کو وہ یہ تھا کہ ہر لمحے میں جو پلانکین سطح کا باریک ہوگا، ان کو یہ باریکی پتہ نہیں تھی، ہر لمحے میں جو پلانکین سطح کا باریک یعنی 10⁻⁴5 ہوگا، ہر لمحے میں ہم نئے سرے سے پیدا کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انٹروین کر رہا ہے، اس لیے ہماری کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہم ایک لمحے میں پیدا ہوئے تھے، پھر ہم درمیان میں اللہ نے ہمیں ہٹا لیا، ہم مر گئے، اور پھر ہم اگلے لمحے میں پیدا ہوئے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے میں دوبارہ پیدا کر رہا ہے، تو وہ اتنا زیادہ قادر ہے کہ وہ اگر چاہے کہ کسی وقت ہمیں سیز کر دے، یا اگر چاہے کہ کوئی اور میریکل دکھا دے، یا اگر چاہے کہ وہ کسی کبوتر کو جادوگر کی طرح سے وہ کسی عصا کو جو ہے سانپ بنا دے، تو معجزات یا میریکلز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کر ہی ایسا کام رہا ہے آلریڈی کہ وہ انٹروین کر رہا ہے. تو یہ اشریوں کا نظریہ تھا. جب یہ اشریوں کا نظریہ آیا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، لیکن جب کوانٹم آیا تو اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور یہ مان لیا گیا کہ یہاں یہ بات ایکسپیریمنٹل ہے اور پروون ہے کہ بہت ہی باریک سطح پہ جب ہم کائنات کو تقسیم کرتے ہیں ایٹموں کو اور اس سے بھی باریک، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات واقعی ٹریورس نہیں کرتی. کائنات جو ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہے، کائنات جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر ہے اور پھر اگلے پوائنٹ پر ہے. اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں اشریوں کو، پلانک کو باقاعدہ بائی نیم، اور ان کے میں نے کہا بہت ڈیٹیل میں اقبال گیا ہے، اشریوں کو، پلانک کو اور آئنسٹائن کو، ان تینوں کو سامنے رکھ کر ڈٹرمنزم اور فری ول پہ، یہ میں نے کافی سارا حصہ وہیں سے پڑھا ہوا تھا جو میں نے بولا اقبال سے، تو ان کو سامنے رکھ کے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ کیا ایگزسٹنشلزم جو کہتا ہے کہ انسان کی ایگزسٹنس یونیک ہے، کیا وہ یونیکنیس محض اس وجہ سے ہے؟ اقبال نے یہ سوال اٹھایا، کیا وہ یونیکنیس محض اس وجہ سے ہے جو انسان کی ایگزسٹنس یونیک ہے کہ وہ پیٹرنز فالو نہیں کرتا؟ کیونکہ جو باریک سطح پہ، مائنیوٹ سطح پہ کائنات ہے وہ پیٹرنز کا مجموعہ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک پیٹرن کے انسائیڈ آپ ہیں تو ایون پاسٹ اور فیوچر ایگزسٹ بھی نہیں کرتے. سو جو تقدیر ہے وہ تو فیوچر کو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ٹائم تھیوری تو مسٹ ہے کہ آپ کی پہلے سے سیٹ ہو، کہ اگر آپ کی ٹائم تھیوری یہ کہتی ہے کہ سامنے پہلے سے ایک سڑک کی طرح سے یا ایک لائن کی طرح سے آپ کے سامنے فیوچر دھرا ہوا ہے، اور آپ جو ہے مائل سٹونز تک پہنچتے ہیں اپنے ہی فیوچر میں، اپنے ہی مستقبل میں، کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اپنے کب مرنا ہے، ہر چیز تک آپ پہنچتے ہیں، وہ وہاں پہ پڑھی ہے. اگر یہ نظریہ ہے کہ لائن پہلے سے متعین ہے تو پھر اور طرح سے اقبال اس کو لیں گے، ڈسکس کریں گے. اور اگر یہ نظریہ ہے کہ لائن پہلے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی بلکہ لائن ساتھ کے ساتھ کریٹ ہوتی چلی جاتی آبجیکٹ کی کریشن کے ساتھ، تو پھر اقبال اس کو اور طرح سے ڈیل کریں گے. تو اقبال نے یہ بہت بڑا کمال کیا، اور ہمارے اردو میں ایسے انگلش میں ہے ریکنسٹرکشن، اردو میں تو اقبال نے صرف شعر کہیں، ایسی کوئی کتاب اویلیبل نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس جیسی اقبال نے ڈیپ جا کے اس فری ول اور ڈٹرمنزم کو پکڑا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اقبال نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس جگہ پہ ساری پہ. سب سے پہلے یہ دیکھیں اقبال نے کوانٹم سے جو چند سٹیپ پہلے یعنی آئنسٹائن آیا ہے، سب سے پہلے اس کو لیا. اقبال نے کہا ہے کہ آئنسٹائن کا زمانہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آئنسٹائن کا زمانہ پری ڈٹرمنیشن کے حق میں ہے، اور یہ اس جیسا ہے جیسا نیٹشے کا زمانہ ہے. یعنی کا زمانہ سے مراد ان کا دور نہیں، کا زمانہ سے مراد ان کے نزدیک جو ٹائم کی تھیوری ہے. پھر آئنسٹائن نے اس کا ٹائم پیش کیا دی ریکنسٹرکشن میں. چونکہ اقبال واقف نہیں تھے میتھمیٹکس سے، اس لیے اقبال نے ایک تو بڑے پن کا ثبوت دیا، اور وہاں پہ یہ لکھا کہ laymen like us don't understand the mathematics of Einstein's theory. اپنے آپ کو لے مین کہا. اقبال لے مین نہیں تھا، اقبال بڑا گریٹ آدمی تھا، لیکن اس کا یہ ہمبلنس جو ہے، یہ اس کا بیہیویئر جو ہے یہ اچھا ہے. تو پھر یہ لکھنے کے بعد اس نے کہا اس لیے میں اس کے جو شارحین ہیں، جو انٹرپریٹرز ہیں، میں ان کو پڑھوں گا اور میں ان سے لوں گا، ڈائریکٹ میں آئنسٹائن سے یہ تھیوری نہیں لے سکتا. تو پھر اقبال نے جا کر کے اوسپینسکی سے، جو ایک انٹرپریٹر ہے آئنسٹائن کا، رشین رائٹر ہے، اور پھر اس کے بعد پروفیسر وائٹ ہیڈ سے، جو آئنسٹائن کا ایک مطلب ایک لحاظ سے کریٹیک ہے، لیکن بہت سارے انٹرپریٹیشن بھی کرتا ہے، آئنسٹائن کے مخالف بات کرتا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ آئنسٹائن کے قریبی جان ویلر کا
حوالے دیے ہیں. جان ویلر تو خیر بہت بڑا فزسسٹ بھی ہے اور ون الیکٹران تھیوری بھی اسی نے دی ہے, اور یہ کال بھی اسی کا ہے کہ اسپیس ٹیلز میٹر ہاؤ ٹو موو اینڈ میٹر ٹیلز اسپیس ہاؤ ٹو بینڈ. تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور ان سے اقبال نے پڑھا, اس لیے یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اقبال نے جو پڑھا ہے وہ غلط ہے. اور پھر لکیلی اقبال نے جو ان لوگوں سے پڑھ کے آئنسٹائن کے ٹائم پر اعتراض کیا ہے, اس اعتراض کو دیکھ کے بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ میتھمیٹکس کو یہ اعتراض چھیڑ ہی نہیں رہا, کیونکہ ہم میتھمیٹکس کو چھیڑیں تو پھر ہمیں تھیسس دینا ہوگا اور اس میں میتھمیٹکس ہونی چاہیے. اقبال نے جو بات کی ہے وہ یہ کچھ یوں بنتی ہے کہ آئنسٹائن کی میتھمیٹکس تو ٹھیک ہے, آئنسٹائن نے جو ڈیولپ کیا ہے ٹائم اور اسپیس کی تھیوری کو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آئنسٹائن نے جو اس سے نتیجہ نکالا ہے فلسافیکل سوشل وہ غلط ہے. تو ایسا کہنے کا تو مجھے بھی حق ہے آئنسٹائن پہ اور اقبال کو بھی حق ہے. اس لیے اقبال کا لکیلی یہ داؤ لگ گیا کہ اقبال نے جب ان انٹرپریٹر سے آئنسٹائن کو پڑھ کے جو آبجیکشن کیا وہ اقبال کی آئنسٹائن کی تشریح پہ تھا, اور وہ آئنسٹائن کی تھیری کی ٹیکنیکلٹی پہ یا اس کی میتھمیٹکس پہ تھا ہی نہیں. ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اقبال نے کیا کر دیا, میتھ تو جانتے نہیں ہیں اور آئنسٹائن کو غلط کیسے کہہ رہے ہیں. سو اس لیے آپ اپنی خاطر جمع رکھیے گا کہ آئنسٹائن نے پہلے بھی ایسی غلطیاں کی تھیں جب اس نے کہا تھا کہ اس کائنات کی کوئی شے مطلق نہیں ہے, ہر شے ریلیٹیو ہے, کچھ ہے ایبسلیوٹ نہیں ہے, اس لیے کوئی قوم ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتی. اس نے ہٹلر کی وجہ سے کہا تھا, لیکن اس کا نقصان فلسافیکلی سب کو ہوا. تو اس نے کہا اس لیے کوئی قوم ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتی اور ہٹلر ایبسلیوٹ اہم بندہ نہیں ہو سکتا. نازی اپنے آپ کو اہم کہتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے انسان غیر اہم ہیں, یہ تھیری پوسٹ ماڈرنزم نے دے دی. جبکہ اسی ایک تشریح کو اقبال نے جب اس کی ایبسلیوٹ نہ ہونے والی بات کو اقبال نے جب لیا تھا تو سوچئے صرف تشریح کے اوپر چینج تھا لیکن بات کتنی بدل گئی تھی. اقبال نے کہا تھا چونکہ اس کائنات کی کوئی شے ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتی, ہر شے دوسری شے کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے, اس لحاظ سے اس کائنات کی ہر شے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب ایک ذرہ کائنات کے دور دراز علاقے میں اڑ رہا ہوگا تو اس ذرے کا اپنا ٹائم اینڈ سپیس ہے اور اس کے ساتھ والے ذرے کا وہ والا ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے, تو اپنے زمان و مکان کے اعتبار سے وہ یونیک ہے. اور اس لیے اقبال نے شعر بھی کہا ہے, یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکار آئی. یہاں میں نے آپ کو مثال دے دی کہ بات یہ بھی آئنسٹائن کی ہے, لیکن اقبال نے کہا کہ آئنسٹائن نے اپنا جو میتھ وغیرہ پیش کیے وہاں تک رہتا. اس نے جب اس میں سے فلسفی نکالی ہے کہ ہٹلر اہم نہیں ہے تو کوئی شے ایبسولوٹ نہیں ہے تو سارے انسان ہی ایبسولوٹ نہیں ہے, تو اس نے انسانوں کو ڈی گریڈ کر دیا ہے اور کوئی انسان ہی اہم نہیں ہے تک لوگ جا پہنچے ہیں پوسٹ ماڈرن تھیریز میں. حالانکہ اقبال نے اسرار خودی لکھ کے بتایا تھا کہ انسان کتنا اہم ہے, اور اقبال اپنی ماہیت میں اپنے آپ میں ایک ایگزسٹینشلسٹ ہے اور اس نے ایگزسٹینشلسٹوں والا ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ انسان بڑا یونیک ہے. لیکن یہ تھیری اور یہ بات ہی اور ہے. اس جگہ پہ بھی جو میں ریکنسٹرکشن میں اب کرنے لگا ہوں ٹائم کے حوالے سے, اقبال نے یہی کچھ کیا ہے. میں آپ کی خاطر جمع رکھنے کے لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ کہیں پہ بھی میتھمیٹکس کو نہیں چھیڑا گیا. اس لیے آئنسٹائن نے جب کہا کہ ٹائم کی جو لائن ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے پہلے سے, اقبال نے اس کو پکڑ لیا اور لیا حوالہ اوسپینسکی سے. اوسپینسکی نے جو بات وہاں پہ لکھی ہے وہ میں آپ کو, میں نے صرف اسی ایک چیز کے لیے سلائیڈز رکھی ہوئی ہیں تو 4, وہ میں آپ کو تیزی سے گزار کے دکھا دیتا ہوں, 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے, کہ وہاں پہ جو بات لکھی ہوئی ہے اقبال نے اس کو کس طرح سے, اوسپینسکی نے اس کو کس طرح سے بیان کیا آئنسٹائن کی تھیری کو, 4th ڈائمینشن والی کو. وہ دیکھ لیجئے, پھر واپس آ کے اس بات کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. یہاں سے یہ اوسپینسکی کا جو ہے, پہلے جلدی سے پڑھ لیجئے کہ اوسپینسکی نے یہاں پہ کہا ہے, اقبال نے جو جگہ لی ہے, جو پوائنٹ لیا ہے, میں وہی سامنے کھول رہا ہوں. اس کو میں اوسپینسکی پرنسپل کہا کرتا ہوں. تو اوسپینسکی نے لکھا ہے کہ, اقبال نے لکھا ہے کہ ماڈرن رشین رائٹر اوسپینسکی ان ہز بک کا نام ہے ٹریشیم آرگینوم, میں یہ آئیڈیا کنسیو کیا ہے کہ the 4th dimension to be the movement of a 3-dimensional figure, کہ جو ٹائم ہے یعنی 4th ڈائمینشن ہے نا ٹائم, تو جو ٹائم ہے وہ ہم اس طرح سے امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم 3 ڈائمینشنل فگر کی کنٹینیوٹی سمجھ سکتے ہیں, یعنی اس کا ٹریول سمجھ سکتے ہیں ان اے ڈائریکشن ناٹ کنٹینڈ ان اٹ سیلف, کہ جو 3D کا آبجیکٹ ہوتا ہے اس میں تو سب ڈائریکشنیں ہوتی ہیں, یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے, لیکن وہ ایسی ڈائریکشن میں موو ہو رہا ہے 3D کا آبجیکٹ
جو اس میں وہ ڈائریکشن نہیں پائی جاتی، یعنی ڈائریکشن ناٹ کنٹینڈ ان اٹ سیلف. میں اس کو ہائی لائٹ کر کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی اچھا، یہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا تو میں اس کو واپس پھر بڑی کر دیتا ہوں. چلے، تو اگر آپ کی نظر ہے اس پر تو پھر تو ٹھیک ہے. تو اس کا اس نے پھر آگے دیا ثبوت. اس نے کہا جسٹ ایز دا موومنٹ آف دا پوائنٹ، جیسے پوائنٹ کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کی موومنٹ کو اگر ہم اس ڈائریکشن میں پیدا کر دیں جو پوائنٹ میں وہ ڈائریکشن جو نہیں پائی جاتی تو لائن بن جاتی ہے، دا لائن. اور جو لائن میں ڈائریکشن نہیں ہوتی اگر اس میں وہ پیدا کر دی جائے تو وہ سرفیس بن جاتی ہے. اینڈ دا سرفیس in a direction not contained in them gives us the ordinary three dimensions of space. In the same way, the movement of the three-dimensional figure in a direction not contained in itself must give us the fourth dimension of space. اب ذرا اس بات کو سمجھیے. اقبال نے کہا کہ جیسے ایک پوائنٹ ہے، اب پرنسپل کیا ہے؟ اوسپینسکی کا پرنسپل کہتا ہے دو چیزیں کرنی ہیں. پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ فائنڈ دا ڈائریکشن دیٹس ناٹ کنٹینڈ ان دا آبجیکٹ یو آر ایگزامننگ. ہم اس وقت یہ پوائنٹ ایگزامن کر رہے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ فائنڈ کریں وہ ڈائریکشن جو اس میں نہیں ہے. اینڈ دین پلیس اے نمبر آف کاپیز آف دا سیم آبجیکٹ ان دیٹ پرٹیکولر ڈائریکشن. پھر جب آپ فائنڈ کر لیں ڈائریکشن کون سی ہم نے لینی ہے تو نمبر آف کاپیز اسی آبجیکٹ کی، جو آبجیکٹ آپ ایگزامن کر رہے ہوں گے اسی کی رکھنی ہے. اینڈ دس ول کریٹ اے نیو ڈائمینشن. تو ہم رکھ کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے اس کے ساتھ میں نے ایک پوائنٹ رکھ دیا ہے، کاپی کسی بھی ڈائریکشن میں رکھ دیا ہے، اس لیے کیونکہ اس میں پوائنٹ میں پہلے کوئی ڈائریکشن تھی ہی نہیں. تو اس نے کہا وہ ڈائریکشن ڈھونڈیں جو اس میں نہیں ہوتی، تو اس میں تو ساری نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی مرضی سے کسی سائڈ پہ اس کو رکھ دیا. یعنی میری آزادی اسی لیے تھی کیونکہ اس میں ڈائریکشن کوئی بھی نہیں تھی، تو وہ مانگ یہی رہا تھا کہ جو ڈائریکشن نہ ہو اس طرف رکھ لیں پوائنٹس. تو اب ڈائریکشن اس میں یہ والی میں نے رکھ دی، اس ڈائریکشن میں پوائنٹس. اب کاپیز جب جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ لائن. تو ایک زیرو ڈائمینشنل آبجیکٹ کو میں نے اس کی کاپیز کو جوڑا تو وہ بن گئی ایک ون ڈائمینشنل آبجیکٹ یعنی کہ لائن. اب کچھ پتہ چل رہا ہے، پہلے جو پوائنٹ تھا اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون سی ڈائریکشن اس میں ہے اور کون سی پوائنٹ میں کوئی بھی نہیں تھی ڈائریکشن. اس لیے اب پتہ چل رہا ہے کہ لائن میں دو ڈائریکشنز ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ موو ہو سکتی ہے لائن اور ایک لیفٹ سائڈ پہ موو ہو سکتی ہے. جو ڈائریکشن اس میں نہیں ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اپ اور ڈاؤن لائن موو نہیں ہو سکتی. تو اب ہم اسی لائن کی کاپیاں لیں گے اور ہم اپ اور ڈاؤن میں جوڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ بن جائے گی سرفیس. یہ ایک کاغذ سمجھ لیں. تو سرفیس جو ہوتی ہے وہ چار اس میں ڈائریکشنز آ جاتی ہیں کہ سرفیس اب مزید وسیع ہو سکتی ہے، ایکسپینڈ ہو سکتی ہے. تو دو ڈائریکشن دائیں بائیں والی میں اور دو ڈائریکشن اوپر نیچے والی میں. تو پھر بھی ہمیں پرنسپل فالو کرنا ہوگا کہ وہ ڈائریکشن اب اس میں ڈھونڈنی ہوگی جو اب اس میں نہیں ہے، اس سرفیس میں، اور اس ڈائریکشن میں ہمیں اسی آبجیکٹ کی جو یہ سرفیس ہے کاپیاں جوڑنی ہوگی. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم آبجیکٹ کو بورڈ سے، بلیک بورڈ سے یا کاپی سے، نوٹ بک سے اتار لیں گے کیونکہ اب ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ بنایا ہی نہیں جا سکتا. اب ہمیں ایک اور ڈائمینشن کی ضرورت ہے جو بورڈ میں ڈائریکشن ہی نہیں ہے. سو آپ امیجن کر لیں ایک کاغذ کا ٹکڑا یا ایک کاغذ، اگرچہ کاغذ نہیں ہے ٹو ڈائمینشنل آبجیکٹ، کاغذ خود تھری ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے، اس کی تھوڑی سی موٹائی ہوتی ہے، لیکن ہم انالوجی کے طور پہ لے رہے ہیں اس لیے سائنٹیفک معافی مانگتے ہوئے ہم اس کاغذ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی شیڈو کی طرح سے، جو کہ لائٹ کا شیڈو ہوتا ہے، پیور ٹو ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے. اب جب ہم نے کاغذ لے لیا تو پھر اس سمت میں ہم اس کاغذ کی کاپیاں جوڑیں گے جو کہ ایسی جڑیں گے جو اس میں نہیں ہے. اور اس میں جو سمت نہیں ہوتی وہ جب اس میں ہم پیدا کریں گے تو تھری ڈائمینشنل ورلڈ کے آبجیکٹس کی طرح سے وہ بنے گا، یعنی ایک کیوب بن جائے گا کاغذ سے، اور یہ تھری ڈائمینشنل کا آبجیکٹ ہے. چلیے اب جو پرنسپل ہم فالو کرتے آ رہے ہیں اس کی اہمیت اب ہے. پیچھے تو عام سی بات تھی یوکلیڈین لیول کی، تو اس کی اہمیت اب یہ ہے کہ جناب اب ہمارے پاس جو آبجیکٹ ہے اس میں تو تمام ڈائریکشنز موجود ہیں. جو پوائنٹ تھا اس میں ڈائریکشن ہی نہیں تھی کوئی، لیکن یہ جو ہے اس میں ساری ہی ڈائریکشنز ہیں. تو اب وہ ڈائریکشن اس میں سے کیسے ڈھونڈی جائے جو ڈائریکشن اس میں نہیں ہے، تاکہ اس ڈائریکشن میں ہم اس کی کاپیاں اسی سیم آبجیکٹ کی جوڑیں گے تو ہمیں ایک اور ڈائمینشن ملے گی جو کہ فورتھ ڈائمینشن ہے. تو یہاں پہ اوسپینسکی یہ کہتا ہے کہ آئنسٹائن نے یہ کیا کہ اس نے ٹائم کی جو ڈائریکشن ہے، یہ 3D کے آبجیکٹ ہو گئے سارے آبجیکٹ، وہ تو ایک کیوب بنی ہوئی تھی لیکن سارے آبجیکٹ دراصل اسی طرح سے ہیں کہ 3D کے ہیں. تو اب ہم نے اس نے کیا کیا اوسپینسکی نے،
اس نے کہا کہ جو ہم نے 3D کے آبجیکٹ کو جوڑنا ہے کاپیاں، وہ ہم نے ایسی ڈائریکشن میں جوڑنا ہے جو اب اس میں نہیں ہے. تو ہم کوئی نام نہیں دیتے، ہم ایک ڈائریکشن فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ساری اس آبجیکٹ میں تو ساری ڈائریکشن موجود ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے. تو جو ڈائریکشن ہم نے ڈھونڈنی ہے کہ وہ اس میں نہیں ہے، ڈھونڈی جائے، تو وہ کیسے ڈھونڈے؟ تو ہم میتھمیٹکس والوں کا ایک ٹرک اختیار کرتے ہیں. ہم اپنے دماغ میں ایک ڈائریکشن فرض کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر نام نہیں لکھتے. ہم کہتے ہیں اس پہ جوڑ دو کاپیاں. تو ہم جب اس پہ کاپیاں جوڑنے لگتے ہیں اور اس کو ڈائریکشن کو پھر بعد میں ہم نام دے دیتے ہیں فرضی، اور اس کا نام رکھتے ہیں ہم ٹائم. تو جب ہم اس میں کاپیاں جوڑنے لگتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کاپیاں پہلے سیکنڈ میں ایک کاپی تھی، پھر دوسرے سیکنڈ میں دوسری کاپی، یعنی سیکنڈ نہ کہا جائے تو اچھا ہے، انٹرول آف ٹائم کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا پلانکین کہنا چاہیے تھا مجھے، پلانکین سیکنڈ. پلانکین سیکنڈ ہوتا ہے 10⁻⁻45. تو پہلے پلانکین سیکنڈ میں یہ یہاں پہ تھا، دوسرے پلانکین سیکنڈ میں یہ اسی ٹائم کی ڈائریکشن میں، جو کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس میں یہ موو ہونے لگ گیا. میں اس کو آسانی کے لیے اگلی سلائیڈ میں جا کے بتاتا ہوں کہ چونکہ ہم ڈائریکشن کو لائن سے بنا رہے تھے تو آبجیکٹ کو ہمیں دکھانے کے لیے ویژولی موو کروانا پڑ رہا تھا، اور موو کروانے والا جو کرتا ہوا جو آبجیکٹ ہے وہ ایزیلی مائنڈ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کہ وہ کہتا ہے موومنٹ تو ہو رہی ہے. اب جو آئنسٹائن کا نظریہ وہ زیادہ سمجھ آئے گا اس سلائیڈ پر. وہ نظریہ یہ ہے کہ آبجیکٹ موو تو کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کی حرکت اسپیس میں نظر نہیں آ رہی. آبجیکٹ موو تو کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کی حرکت ایکس پر، وائی پر اور زیڈ پر نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اس کی حرکت جو ہے ٹائم میں جاری ہے. اور اس لیے آئنسٹائن نے کہا کہ ایک ٹائم ایک لائن ہے جو اس کے سامنے لگی ہوئی ہے، جیسے یہ لائن تو لگی ہوئی ہے اس کے سامنے پہلے سے. یہ سلائیڈ ہمیں نہیں نظر آ رہی، ایک ہی سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ ہاں جو ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو وہ سلائیڈ سلائیڈ نظر دیکھیے. نہیں، میں تو کافی دیر سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں. اچھا یہ قاسم صاحب نے اچھا اٹیچ، چلے میں اس کو اٹیچ کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ سلائیڈ پڑھی تھی جو اب آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی، اور یہ میں اب دوبارہ پڑھتا نہیں ہوں. تو میں نے یہ سلائیڈ پڑھی تھی. اس سلائیڈ میں ایک طریقہ لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے اوسپینسکی پرنسپل. اس کے ہاں بعد یہ ٹھیک ہے. ہاں پھر اس کے بعد میں نے یہ سلائیڈ کھولی تھی، اور اس میں نے کہا تھا کہ جو اوسپینسکی کا پرنسپل ہے وہ دو طریقے اختیار کرنے سے پورا ہو جاتا ہے. طریقہ نمبر ایک یہ میں نے کہا تھا کہ فائنڈ دا ڈائریکشن دیٹس ناٹ کنٹینڈ ان دا آبجیکٹ. تو یہ میں نے کہا تھا کہ جو پوائنٹ ہے اس میں تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، تو ہم اس میں اب ڈائریکشن کریٹ کریں گے اسی آبجیکٹ میں. جب ہم کریٹ کر لیں گے کوئی ڈائریکشن تو پھر ہم اس میں اس کے کاپیز، نمبر آف کاپیز جوڑیں گے. پھر میں نے اگلی سلائیڈ دکھائی کہ دیکھیں اس کی ایک ڈائریکشن ہم نے کریٹ کر لی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوتی تو ہم نے کوئی سی بھی کریٹ کر لی، کیونکہ اس نے ہم سے کہا تھا کہ فائنڈ دا ڈائریکشن دیٹ از ناٹ کنٹینڈ ان دا آبجیکٹ. سو اس آبجیکٹ میں ساری ہی نہیں تھی تو ہم نے کوئی ایک اپنی مرضی سے رائٹ سائڈ پہ کریٹ کر لی. اور دوسرا پرنسپل اصول یہ تھا کہ نمبر آف کاپیز جوڑیں. تو پھر ہم نے یہاں پہ نمبر آف کاپیز جو ہیں وہ جوڑنا شروع کر دیے تھے. پھر یہ دیکھیں نمبر آف کاپیز بڑھائے اور لائن وجود میں آ گئی. تو اس جگہ پہ میں نے کہا تھا کہ اب تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ یہ لائن جو ہے موو کر سکتی ہے، لیکن اپ اور ڈاؤن اس کے اندر نہیں پائی جاتی حرکت. تو اگر ہم اس کی کاپیاں اپ اور ڈاؤن جوڑنا شروع کر دیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اصول فالو ہو جائے گا کہ جو ڈائریکشن اس میں نہیں نظر آتی اس میں اس کی کاپیاں جوڑو. تو ہم جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسے. اور جب ابھی تو نظر آ رہی ہے نا سر؟ ہاں بالکل ٹھیک. اچھا تو ہم اس کی کاپیاں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اس کی کاپیاں جوڑتے ہیں تو ایک اور ڈائمنشن بھی وجود میں آ جاتی ہے. تو پہلے جو 0 ڈائمنشنل آبجیکٹ پوائنٹ تھا اس کی جو ڈائریکشن اس میں نہیں پائی جاتی تھی وہ پیدا کی اور کاپیاں جوڑی تو بن گئی لائن. لائن تھا 1 ڈائمنشنل آبجیکٹ. لائن میں 2 ڈائریکشنیں تھی، رائٹ لیفٹ. اوپر نیچے کی ڈائریکشن نہیں تھی تو وہ اس نے کہا ہے کہ جو نہ ہو وہی فائنڈ کرنی ہے. تو ہم نے اوپر نیچے والی فائنڈ کی اور کاپیاں جوڑی تو بن گیا 2 ڈائمنشنل آبجیکٹ. اب 2 ڈائمنشنل آبجیکٹ جو یہ ہے اس کی بھی تو کاپیاں جوڑنی ہوں گی اور اس کی بھی اس ڈائریکشن میں جوڑنی ہوں گی جو اس میں نہیں ہے. تو میں نے یہاں سے کہا تھا اب ہم آبجیکٹ کو بورڈ سے اتار لیتے ہیں کیونکہ اب ہمیں پیپر چاہیے جو کاغذ ہوتا ہے. اچھا کاغذ خود 3D کا آبجیکٹ ہے، میں نے یہاں پہ بتایا تھا. ہم نے صرف انالوجی کے طور پہ کاغذ کو 2D کا آبجیکٹ سمجھ لینا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد. پھر اب کیا ہے، کاغذ میں جو ڈائریکشنیں نہیں ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. اس طرح سے کاپی اس کی ایڈ کریں گے، پھر کاپی
پھر کاپی جب اس کی مختلف کاپیاں ہم ایڈ کریں گے تو 3D کا آبجیکٹ جو ہے وہ ریئل ورلڈ کا آبجیکٹ جو میز پہ رکھا جا سکتا ہے یعنی ایک کیوب وہ وجود میں آ جائے گا. تو یہ تھا تو یہ تھا اوسپینسکی کے پرنسپل کا بنیادی پوائنٹ کہ پچھلی دنیا میں یوکلیڈین دنیا میں تو ہم جانتے ہیں یہ بات کہ جب ایک پوائنٹ میں ڈائریکشن نہیں ہے وہ زبردستی کریٹ کرنے سے لائن آتی ہے, لائن میں جو ڈائریکشن نہیں ہے وہ زبردستی کریٹ کرنے سے کاپیاں جوڑ کے اس میں سرفیس آتی ہے, اور سرفیس میں جو ڈائریکشن نہیں ہے وہ اس کی کاپیاں جوڑ کے 3D کا آبجیکٹ بن جاتی ہے, اور 3D کے سارے آبجیکٹ جو ہے ہم نے سامنے پھر کھول لیے کیونکہ ہماری ریئل ورلڈ 3D کے آبجیکٹ سے بنی ہوئی ہے. پھر ہم نے سوال اٹھایا کہ کیا اوسپینسکی کا پرنسپل ابھی بھی فالو ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اوسپینسکی نے تو پرنسپل پیش ہی اسی لیے کیا ہے کہ یہاں آ کے استعمال کیا جائے جو جگہ اب ہے. اور یہ جگہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے جی کہ 3D کا آبجیکٹ میں 3D کے آبجیکٹ میں کون سی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک 3D کے آبجیکٹ میں ہم نے ڈھونڈنی وہ ڈائریکشن ہے جو اس میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پرنسپل کا تقاضا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 3D کے آبجیکٹ میں تمام ڈائریکشنز موجود ہیں, تمام ڈائریکشن موجود ہے 3D کے آبجیکٹ میں. اس کو آپ جس طرف بھی لے جائیں, دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے, اس میں ہر ڈائریکشن ہے. یہ پوائنٹ کے اپوزٹ چیز ہے. جب ہم نے پوائنٹ رکھا تھا تو ہم نے کہا تھا اس میں کون سی ڈائریکشن نہیں ہے, تو جواب آیا تھا بھائی اس میں تو ساری نہیں ہے. اور جب 3D کا آبجیکٹ آیا تھا تو ہم نے سوال کیا تھا کہ اس میں کون سی ڈائریکشن نہیں ہے, تو جواب آیا تھا کہ اس میں تو ساری ہی ہیں. اس لیے جس میں ساری ہیں مشکل اس وقت پیش آئے گی کہ وہ ڈائریکشن ڈھونڈنا جو اس میں نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہم میتھمیٹکس کا ایک ٹرک استعمال کرتے ہیں. ابھی ڈائریکشن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم ایک فرضی لائن لگا لیتے ہیں اور اس پہ ہم سٹیپس بنا لیتے ہیں 1 2 3, کیونکہ ہم نے کاپیاں جوڑنی ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ پرنسپل یہ ہے کہ جو ڈائریکشن نہیں ہے وہ ڈھونڈو اور کاپیاں جوڑو. تو ہم جو ہے ڈائریکشن ڈھونڈنے کے لیے ٹرک کرتے ہیں جو میتھمیٹکس والے کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی نام اس کے اوپر لکھتے نہیں ہیں کہ یہ کون سی ہے, اور ہم دماغ میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ایک ڈائریکشن اور ہے جس میں ہم ابھی اس کی کاپیاں جوڑیں گے. لیکن اگر ہم اس کی کاپیاں ویسے جوڑیں جیسے میں نے پیچھے جوڑی ہیں کاپیاں, تو یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ملٹیپل ہو جائیں گے اور آبجیکٹ کا ماس جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ایک آبجیکٹ کے اوپر اگر دوسرا آبجیکٹ آئے گا اسی ماس کا تو یہ کائنات تو پھٹ جائے گی زیادہ انرجی سے. تو اس کی کاپیاں جو ہیں اس کی نہیں جوڑی جا سکتی کسی بھی ایسی ڈائریکشن میں جو اسپیس میں ہو. اسی لیے اس کے لیے ایک حل یہ ہے کہ ہم ایک چوتھی ڈائمینشن ٹائم کی آئنسٹائن جو ہے اس نے فرض کی, اور یہاں پہ یہ جو سیکنڈ ہے اس کو ہٹا کے آپ پلانک کا ٹائم لے لیں. تو یہاں پہ پلانک کا ٹائم اگر دوسرا تیسرا سب پلانک کے ٹائم سمجھ لیں تو اسکرین نظر آ رہی ہے سر؟ ہیلو آ رہی ہے جی سر. تو ہم پلانک کا ٹائم سمجھ لیں تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ پہلے پلانکین ٹائم میں, یعنی بہت باریک ہوتا ہے وہ 10⁻⁴5, پہلے پلانکین ٹائم میں یہ 3D کا آبجیکٹ یہاں پر تھا, پھر دوسرے پلانکین ٹائم میں پھر آگے تھا, پھر تیسرے میں, اور یہ آبجیکٹ موو کر رہا ہے ایک لائن پر جس کا نام ہے ٹی, اور یہ ٹائم ہے. یہاں سے میں نے سلائیڈ اس لیے بدلی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ موومنٹ نظر آتی ہے باقاعدہ اوپر جاتی ہوئی, تو ہمیں اوپر جاتی ہوئی نظر آنے والی موومنٹ سے فائدہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ ہے تو یہ ٹائم میں حرکت, لیکن جو ہم عام لوگ ہیں ان کو یہ کنفیوز کر رہی ہے کہ آبجیکٹ کی حرکت نظر آ رہی ہے, حالانکہ ہے ٹائم میں, آبجیکٹ کی حرکت نظر نہیں آنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا تھا ہم اس سلائیڈ کو اس سلائیڈ کے ساتھ بدل دیتے ہیں. اب ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو حرکت نہیں کر رہا, جس کو موشن کہتے ہیں وہ اس میں نظر نہیں آ رہی, لیکن ہمیں پیچھے چونکہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ ایک اور ڈائمینشن میں یہ حرکت کر رہا ہے اور اس میں مسلسل ہی آگے کو بڑھ رہا ہے, اور وہ ڈائمینشن ہے ٹائم کی. تو اس لیے ہم نے اب اس کو 3D کے XYZ پہ رکھ دیا ہے اور ٹائم کی ڈائمینشن کو بنانے کی بجائے گھڑی بنا دی ہے, تاکہ ہمیں لگے کہ جس ڈائمینشن میں اس کی کاپیاں جڑ رہی ہیں اس ڈائمینشن میں یہ ابھی بھی موو ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر ایک آبجیکٹ کی کاپیاں یہاں پہ اس وقت جڑ رہی ہیں اس ڈائمینشن میں, تو آبجیکٹ کے اوپر آبجیکٹ آ رہا ہے, ظاہر ہے کیونکہ یہ موو تو ہو نہیں رہا, تو بلینز آف دا کاپیز جو ہیں وہ اس کے اوپر آ رہی ہیں. تو سوال یہ کہ پچھلی کاپی کہاں جا رہی ہے, کیونکہ آبجیکٹ ہمارے سامنے اسٹیشنری فارم میں ہے. اگر اس کے اوپر اوسپینسکی پرنسپل کے مطابق کاپیوں پر کاپیاں آ رہی ہیں اور ماس بھی انکریز نہیں ہو رہا, تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب ایک نئی کاپی آتی ہے تو پچھلی کاپی ضرور غائب ہو رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ماس انکریز ہو جاتا. اگر پچھلی کاپی ضرور غائب ہو رہی ہے اور اصول وہی ہے جو اوسپینسکی نے بتایا, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی کاپی غائب ہو رہی ہے. تو پھر یہ وہ بات ہے جو اشریوں نے کی تھی.
پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی کاپی غائب ہو رہی ہے. تو یہ وہ بات ہے جو کوانٹم فزکس کرتی ہے کہ آبجیکٹ جو ہے وہ ٹریورس نہیں کرتا ٹائم میں, بلکہ ایک مومنٹ میں اس کی ایک کاپی ہوتی ہے اور اس سے اگلے مومنٹ میں اس کی دوسری کاپی ہوتی ہے, اور درمیان میں اس کی کوئی کاپی نہیں ہوتی. اور پچھلی کاپی جو ہے وہ اسی لیے غائب ہو رہی ہے کہ ہم ٹائم میں آگے چلے گئے. اس کی پچھلی کاپی پیچھے ہوگی, لیکن اگر ہم ٹائم میں پیچھے جا سکتے تو. یہاں سے تھوڑا زیادہ فلسافیکل ہو گیا, اس لیے میں تیزی سے اب اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنے. نہیں تو اس کا ماس بھی تو انکریز ہو جاتا ہے نا موومنٹ کے ساتھ. ماس انکریز ہوگا تب کہ ہمیں ٹائم میں وہیں پہ اسٹے کریں گے ہم جہاں پہ ہم پچھلے سیکنڈ میں تھے. اگر ہم اس سیکنڈ میں اسٹے کریں تو پھر اس کے اوپر دوسری کاپی آئے گی تو اس کا ماس ڈبل ہوگا نا. ہم بھی تو ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں, یعنی ہم بھی اور وہ کاپی بھی پہلے انٹرول آف ٹائم میں جہاں پہ ہم تھے, اب ہم بھی کاپی اپنی لے کے اور وہ بھی اپنی کاپی لے کے اگلے انٹرول آف ٹائم میں چلے گئے. تو وہ کاپی وہیں پہ پڑی ہے. ہم اگر پاسٹ میں سفر کریں گے تو وہ کاپی وہیں پہ پڑی ہے, ہم اس کو لیکن مومنٹم تو بن رہا ہے. مومنٹم ٹائم میں جو ہے وہ فورس کے ریفرنس سے نہیں بنے گا نا, مومنٹم سپیس میں فورس کے ریفرنس سے بنے گا. یہ پھر ذرا ٹیکنیکل ہو جائے گا تھوڑا سا. F equals ma آئے گا بیچ میں کہ F equals ma is a time independent equation. So time جو ہے وہ is not related to momentum in that manner. اس لیے اس کو جو ہے ابھی فی الحال اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں, میں آگے چل کے پھر ریلیٹ کروں گا تھوڑا سا اور باقی. یہاں پہ اقبال نے یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ یہ بات اس سرے سے انکمینشریبل ہے. انکمینشریبل کہتے ہیں کہ جب آپ دو غلط چیزوں کو جوڑ رہے ہوں آپس میں, یعنی جو دو چیزوں جوڑ ہی نہ سکتی ان کو جوڑ رہے ہوں. تو اقبال نے کہا یہ بات انکمینشریبل ہے کہ ایکس اور وائی اور زیڈ کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے, اور جو ٹائم ہے اس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے. تو ہم ایکویشن کے رائٹ اور لیفٹ پہ لکھ ہی نہیں سکتے ایسی دو چیزیں جن کے یونٹس آپس میں میچ نہ کرتے ہوں. یہ بالکل بلڈ میچنگ جیسی چیز ہوتی ہے, ادروائز وہ بات ہی غلط ہوتی ہے. تو یہ اقبال نے کہا تھا, اور اقبال نے یہاں لکھا بھی ہے کہ یہ لکھا ہے کہ a new dimension this as a new dimension this distance separating events in the order of succession is incommensurable with the dimensions of three-dimensional space. واقعی بات ٹھیک ہے کہ اسپیس کے میٹر ہوتے ہیں اور ٹائم کے سیکنڈز ہوتے ہیں. تو اس سوال کا جواب آئنسٹائن نے دیا تھا. اقبال کو اگر خود آئنسٹائن کو میتھمیٹکس اقبال پڑھتے تو اقبال کو یہ سوال ہی نہ اٹھاتے انکمینشریبلٹی کا, کیونکہ آئنسٹائن کی میتھمیٹکس انہوں نے ڈائریکٹ نہیں پڑھی. تو اس لیے ان کو اوسپنسکی سے پتا چلا کہ جو ٹائم کی ڈائمینشن ہے وہ ٹی ہے. حالانکہ ٹائم کی ڈائمینشن کے لیے آئنسٹائن نے ٹی نہیں سی ٹی لیا تھا. سی ٹی سے کیا مراد ہے؟ آئنسٹائن کہتا ہے کہ جو وقت ہے وہ روشنی, جس کو ہم نور بھی کہہ سکتے ہیں, فوٹان, وہ روشنی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو تو وہ ڈائمینشن پیدا ہوتی ہے جس ڈائمینشن میں کاپیاں ڈسپیئر ہو رہی ہیں پاسٹ کی. تو اس نے ایک اس کے لیے میتھمیٹکس بتائی تھی. اس نے کہا تھا دیکھیں ایکس کا یونٹ ہے میٹر, اور اس نے کہا تھا ویلاسٹی کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ. تو اس نے کہا اسپیڈ آف لائٹ بھی تو ویلاسٹی ہے, کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ بھی تو حرکت کر رہی ہے, اور وہ سی ہوتا ہی وی کا متبادل ہے. تو اس لیے سی جو ہے اس کے بھی یونٹس میٹر پر سیکنڈ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تھا اگر ہم یہاں سی ٹی لکھ کر دوسری سائڈ پہ اس کے یونٹس کو ٹرانسلیٹ کریں تو پہلے ہم جو ہے سی کے یونٹس لکھ دیں گے اور وہ ہیں میٹر پر سیکنڈ, پھر ہم ٹی کے یونٹ لکھ دیں گے وہ ہیں سیکنڈ. تو سیکنڈ اور سیکنڈ جو ہے میتھ کے اصول کے مطابق آپس میں کراس ہو جائیں گے, اور ہمارے پاس جو سی ٹی کے یونٹس ہیں وہ ایگزیکٹلی میٹرز میں آ جائیں گے. اور اس لیے ٹائم کی جو ڈائمینشن ہے وہ بیہیو کرے گی اسپیس کی ڈائمینشن کے طور پہ, کیونکہ اسپیس کی ڈائمینشن ایکس کے لیے میٹر ہوتے ہیں, اسپیس کی ڈائمینشن وائی کے لیے میٹر ہوتے ہیں, اسپیس کی ڈائمینشن زیڈ کے لیے میٹر ہوتے ہیں. اب اسپیس کی ڈائمینشن سی ٹی کے لیے بھی میٹر ہوتے ہیں, اس لیے انکمینشریبلٹی ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ آگے تو اقبال کا اس میں چھوڑ دیتا ہوں, یہاں پہ میں آپ کو اقبال کا ڈائریکٹ ٹائم بتانے لگا ہوں. اب یہ جو نئی سلائیڈ میں نے لی ہے اس میں اقبال's پوائنٹ آف ویو اور آئنسٹائن's پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس دکھایا جا رہا ہے. آئنسٹائن سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم کی لائن کو پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ مان رہا ہے. حالانکہ یہاں پہ میں ایک بار واپس آ کے ذرا ڈائریکٹ بات کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حالانکہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئنسٹائن کی فیلڈ ایکویشن جنرل ریلیٹیوٹی. آئنسٹائن کی تھیوری ہے جس نے بگ بینگ کو ثابت کیا. اگر آئنسٹائن کی تھیوری نہ آئی ہوتی تو امپاسبل تھا کہ بگ بینگ کی طرف سائنسدان جا سکتے. تو کیا میں اس کو بڑی آئرنی کہتا ہوں کہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے جس نے بگ بینگ دیا, اور بگ بینگ وہ ہے جس نے
وہ نظریہ دیا ایگزیکٹلی ٹائم کا جو اقبال کا نظریہ ہے, جو انٹروپی کا نظریہ ہے. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ایز سون ایز the universe began to exist, as soon as the first energy content, the particle or maybe the string, as soon as it started to exist, time started to exist. So time جو ہے وہ اس سے پہلے وہ یونیورس کے بننے سے پہلے ٹائم جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ نہیں تھا, وہ سڑک نہیں تھی, وہ ٹنل نہیں تھا. ٹائم اسی وقت پیدا ہوا, بگ بینگ کہتا ہے. اقبال تو پہلے سے کہہ رہا تھا نا, بگ بینگ نے کہا کہ ٹائم اسی وقت پیدا ہوا جب آبجیکٹ پیدا ہوا, اور آبجیکٹ کی پیدائش کے ساتھ ہی ٹائم کی پیدائش ہوتی ہے, اور ٹائم اس وقت اینڈ ہو جاتا ہے جب آبجیکٹ اینڈ ہو جاتا ہے. A time of an object ceases as soon as the object ceases to exist. So اس وقت جو بگ بینگ تھیری تھی وہ جب آئی تو شاید مجھے صحیح ڈیٹس یاد نہیں, اقبال زندہ تھے یا نہیں, اس تھیری نے ایگزیکٹلی وہ نظریہ پروف کیا ٹائم کا جو اقبال دے رہا تھا آئنسٹائن کی تھیری سے. اس لیے یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اقبال کون ہوتا ہے بغیر میتھ جانے آئنسٹائن پہ آبجیکشن کرنے. اینی ویز, اب اقبال کا میں ٹائم سلائڈ دکھانے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اقبال کہتا ہے کہ 3 اگر وہ کاپیاں, جیسا آپ کا سوال تھا, میں نے کہا تھا کہ آگے جواب آئے گا کہ کاپیاں تو پھر ہوں گی, مومنٹم تو ہوگا, ماس تو انکریز ہوگا. اقبال کہتا ہے یہی میرا بھی پوائنٹ, جو آپ کا پوائنٹ ہے ممتاز بھائی, اور میں آپ کو داد بھی دیتا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اقبال نے اٹھایا ہوا تھا. تو اقبال کہتا ہے میرا جو یہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لائن کو بنا لیں ٹائم کی جیسے آئنسٹائن بناتا ہے, تو پھر آپ کو ان کاپیوں کو بھی دکھانا پڑے گا کہ وہ کاپیاں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اس میں ماس بھی آئے گا اور مومنٹم بھی آئے گا. تو اقبال کہتا ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں, لائن پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتی. اقبال یہ کہتا ہے کہ ہر کاپی جو نئی کریٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ٹائم بھی نیا کریٹ ہوتا ہے. جیسے اشری کہتے تھے کہ ٹائم کے بھی جواہر ہیں, ایٹمز آف ٹائم, اور وہ جواہر بھی اللہ نئے پیدا کرتا ہے. ریسٹ کے بھی جواہر ہیں, حرکت کے بھی جواہر ہیں, ٹائم کے بھی جواہر ہیں, ایکشن کے بھی جواہر ہیں, اور اسپیس کے بھی, مکان کے بھی جواہر ہیں. یہ سارے اشریوں نے دیے تھے, آج یہ سارے کوانٹم فزکس ماننے لگ گئے. تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ جو اگلا جوہر جب کریٹ ہوتا ہے, تخلیق ہوتا ہے, تو ٹائم بھی اگلا نیا کریٹ ہوتا ہے. اگر ٹائم کی لائن جو پوری رکھی جائے تو پھر آپ اس کو اسی ٹائم کو فالو کرنے کے لیے اسی لائن کے اوپر سارے ماسز بھی رکھنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹائم بھی ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ کے ساتھ نیا کریٹ ہو رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں کہا کرتا ہوں اقبال کی تھیری کو ایک لائن میں جب میں بیان کرتا ہوں ٹائم کی, تو میں کیا کرتا ہوں کہ اقبال کہتا ہے ٹائم از لائک اے برڈ, اٹ اسٹارٹس ود دا آبجیکٹ لائک اے time starts with an object like a bud and it grows like a branch in the cosmic tree of probabilities. تو اقبال یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے, یعنی اقبال بگ بینگ کا نام نہیں لیتا, میں اقبال یہ کہتا ہے کہوں گا, لیکن نام میں بگ بینگ کا لوں گا اپنے انداز میں. اقبال یہ کہتا ہے کہ جیسے بگ بینگ کے ساتھ ہوا ہے کہ آبجیکٹ کی ایگزسٹنس کے ساتھ ٹائم ایگزسٹ ہونا شروع ہوا ہے, ایسے ہی ہر آبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سے نہ کہیں کہ آبجیکٹ جو ہے وہ چونکہ کائنات کے اندر ہے, تو کائنات جب ایگزسٹ کر رہی تھی تو اس نے اپنا ٹائم بنا لیا جب لائن, تو اب جو آبجیکٹ اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں تو وہ اس کے اندر ٹائم لائن میں رہیں گے. اقبال کہتا ہے کہ ٹائم از سم تھنگ ڈفرینٹ, اٹ از دا انر ایکسپیرینس آف آبجیکٹس, کہ یہ وہ چیز ہے ہی نہیں جس کو آپ آبجیکٹ کی آبجیکٹیو ایکسپیرینس کہتے ہیں, یا جس کو آپ آبجیکٹ کا ایکسٹرنل ایکسپیرینس کہتے ہیں. کسی بھی آبجیکٹ کا, چاہے وہ مادہ ہو, بے جان ہو, جاندار ہو, اس کا یہ انر ایکسپیرینس ہے, یہ اس کی ذات کے اندر ہوتا ہے, اسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جیسے بگ بینگ میں ہوا نظر آ رہا ہے, تو بگ بینگ میں ہوا کہ آبجیکٹ پیدا ہوا, کائنات بنانا شروع ہوئی, ٹائم پیدا ہونا شروع ہو گیا. اقبال کا یہ نظریہ ہے کہ ایز سون ایز این آبجیکٹ اسٹارٹس ٹو ایگزسٹ اٹس ٹائم بگنس, اور جب آبجیکٹ ختم ہوتا ہے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہاں سلائڈ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا نظریہ چینج کیے بغیر, تھیری چینج کیے بغیر آئنسٹائن کی, اقبال نے کس طرح سے اس کو ڈیل کیا اس مسئلے کو. یہ دیکھیے گا کہ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ لیفٹ سائڈ والی اقبال کی ہے, اقبال یہ کہہ رہا ہے یس ٹائم کی لائن ہونی چاہیے, لیکن ٹائم کی لائن پہلے نہیں ہونی چاہیے, ٹائم کی لائن آبجیکٹ کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اس طرح سے گرو کرے, وہ آبجیکٹ گرو کرے, ٹائم لائن گرو کرے, اور اس طرح سے نہ ہو جیسے رائٹ سائڈ پہ آئنسٹائن کی ٹائم لائن پہلے سے موجود ہے. اب یہاں سے اقبال نے اختلاف شروع کیا آئنسٹائن کے بعد, اسی اپنی وجہ سے کہ آبجیکٹ کے ساتھ ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے, برگسان کے ساتھ. حالانکہ ساری دنیا یہ کہتی ہے
کہ اقبال جو ہے وہ برگسان کے ٹائم کی تھیوری کو کاپی کرتا ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ 1922 میں 6 اپریل کو پیرس میں ایک مناظرہ ہوا ٹائم اور اسپیس کے موضوع پر، ڈیبیٹ تھی بڑی مشہور دنیا کی، اور میرے خیال میں ہسٹری میں وہی سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اس میں ایک طرف برگسان تھا اور دوسری طرف آئنسٹائن تھا، اور لوگوں کے رش کی داد جو حمایت تھی وہ آئنسٹائن کے ساتھ تھی، کیونکہ راک سٹار تھا ان دنوں، تو اس لیے وہ ڈیبیٹ تو لوگوں کی نظر میں آئنسٹائن جیت گیا۔ لیکن جب نوبل پرائز کمیٹی نے آئنسٹائن سے نوبل پرائز کمیٹی نے جب برگسان سے مشورہ لیا، جیسے وہ ابھی بھی لیتے ہیں، کہ آئنسٹائن کو اسپیشل ریلیٹیوٹی پر یا ٹائم کی تھیوری پر نوبل پرائز دینا چاہیے، تو اس نے ریکمینڈ نہیں کیا۔ اس نے یہ کہا کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اس کا ٹائم پروون نہیں ہے، اور اس لیے اس کو نہیں ملا۔ آئنسٹائن اپنی نوبل پرائز کی سپیچ میں ناراض بھی ہوا، اور اس نے اس کی سپیچ ساری ٹائم پہ کی اور کہا کہ مجھے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پہ جو نوبل پرائز دیا گیا ہے یہ کوئی اتنی اچھا نوبل پرائز نہیں ہے۔ تو آئنسٹائن کا جو نوبل پرائز تھا وہ برگسان کی وجہ سے اس کا وہ خراب ہوا۔ خیر، تو برگسان اور آئنسٹائن کی جو ڈیبیٹ ہے اس میں ٹائم ہی ٹاپک ہے، اور آئنسٹائن کا ٹائم آبجیکٹو ہے اور برگسان کا ٹائم سبجیکٹو ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اقبال اس کو کاپی کرتا ہے، کیونکہ برگسان نے کہا تھا کہ ٹائم از انر ایکسپیرینس آف آور کانشیس سیلف، اور یہ ایگزسٹ نہیں کرتا آؤٹ سائڈ۔ اور جبکہ آئنسٹائن کا ٹائم تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہو یا نہ ہو، ہمارا کیمرہ صرف ریکارڈ کر رہا ہو پھر بھی ٹائم ڈائلیشن واقع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ چیز جس میں دماغ نہ ہو اور وہ ہو رہی ہو تو اسی کو آبجیکٹو کہتے ہیں، کہ آبجیکٹو ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو آئنسٹائن کا ٹائم آبجیکٹو، برگسان کا سبجیکٹو، بڑی ڈیبیٹ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اقبال نے اس ڈیبیٹ میں بڑی زیادہ گہری دلچسپی لی ہے، اور اقبال نے کہا آئنسٹائن تو غلط ہے ہی، جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا بھی کہ اقبال کہتا ہے پھر کاپیوں کی انارمسلی انکریزنگ انرجی ہونی چاہیے تھی اگر لائن ایگزسٹ کرتی، اور اگر لائن ساتھ ساتھ پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نئی کاپی بالکل نئی چیز ہے، پچھلی کاپی تو پھر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، وہ پچھلی کاپی تو مر چکی ہے، اس کا جب وجود ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مومنٹم بنے گا۔ پچھلی کاپی ایگزسٹ نہیں کرتی، نئی کاپی، اور یہ اشریوں کا نظریہ بیسیکلی اقبال کا اس میں بھی کمال اس لیے نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ اشری فلسفیوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا جس کو اقبال نے تفصیل سے لکھا بھی ہے۔ تو جب ایک کاپی رہی ہی نہیں پچھلی تو ختم ہو گئی، ٹائم بھی اس کا ختم ہو گیا ساتھ ہی۔ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کا ٹائم اس کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے، جو ختم ہوتی ہے اس کا ٹائم اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ نئی کاپی نے ایگزسٹ کیا، نیا ٹائم ایگزسٹ کرنا شروع ہوا، نیا ٹائم اس کے ساتھ پیدا ہوا ایک پوائنٹ کی صورت۔ یہ تھا اقبال کی طرف سے، اشریوں کی طرف سے جواب آئنسٹائن کا، اور اس میں وہ کاپیاں نہیں جوڑنی پڑتی۔ اب آئنسٹائن کی اور برگسان کی اس ڈیبیٹ میں اقبال نے بے پناہ دلچسپی لی، اور اس کی وجہ سے اقبال نے پھر آئنسٹائن کے بعد برگسان سے بھی اختلاف کیا۔ اختلاف صرف اتنا سا کیا کہ برگسان یہ کہتا ہے کہ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں ٹائم جو ہے وہی سب کچھ ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے سیلف پر، اور سیلف کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹائم کی ڈومینیشن کی وجہ سے ہی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ ایک ایرو ہے جو لوئر اسٹیٹ آف میٹر سے اپر اسٹیٹ آف میٹر، یعنی جس کو ہم کانشیس کہتے ہیں، وہ اس کی طرف سفر کرتا ہے، وہ اصل میں ٹائم کا ایرو ہے۔ تو ظلمات یا ڈارکنیس ہے مادہ، اور شعور جو ہے وہ روشنی ہے۔ یہ برگسان کا پورا نظریہ میں نے آپ کے سامنے، اس کو کہتے ہیں کریٹو ایولیوشن۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو لائن ہے ٹائم کی لائن ہے بیسیکلی۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ اقبال نے برگسان کو فالو کیا تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ برگسان کے ہاں ٹائم جو ہے وہ کسی بھی چیز پر حاوی ہے، وہ لائن ہی ٹائم کی ہے، اسی پہ مادہ آیا، مادہ انسان بنا، انسان شعور بنا، لائن موجود ہے ٹائم کی۔ اقبال نے اس کے ساتھ بھی اسی بنا پہ اختلاف کیا، اور اقبال نے کہا ٹائم کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا کہ سیلف ڈومینیٹس ٹائم، اور برگسان سے اس نے کہا کہ یہاں سے آپ کو غلطی لگ رہی ہے کہ اصل چیز آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ایگزسٹ کرے گا تو ٹائم ایگزسٹ کرے گا، اگر آبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرے گا تو اس کا انر ٹائم بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے اصل چیز جیسے بے جان آبجیکٹ اصل چیز ہے، ٹائم اس کے ساتھ ایگزسٹ کرے گا، لیکن جو باشعور ہستی ہے اس کے ہاں تو اصل چیز اس کا سبجیکٹو مائنڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ آبجیکٹ کے طور پہ سیلف ایگزسٹ کرے گا تو ٹائم ایگزسٹ اس کے ساتھ کرنا شروع کرے گا، اور اس کے ٹائم کے سرٹن پیٹرنز نہیں ہوں گے، جیسے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی بات سے، سرٹن پیٹرن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ انٹروپی کی طرف سے آگے بڑھے گا۔ یعنی اس کا ایک لمحہ جو ہے وہ ایک لمحہ جس طرح کا ہوگا، اس کا جو نیو لمحہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ پیٹرن میں یہ ہوتا ہے کہ پچھلا جو لمحہ ہے اس کے ساتھ کا اگلا لمحہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کا اس سے اگلا لمحہ ہوتا ہے۔
انٹروپی میں یہ ہے کہ بگ بینگ کا پہلا جو لمحہ تھا اس میں بگ بینگ شروع ہوا تھا. بگ بینگ کا جو دوسرا ٹائم انٹرول آئے گا اس میں بگ بینگ بڑا ہو چکا ہے. بگ بینگ کا جو تیسرا ٹائم انٹرول آئے گا اس میں کائنات بن چکی ہے. چوتھا جو اس کا ٹائم انٹرول سے مراد میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک گھڑی کی ایک ٹک کو میں ٹائم انٹرول کہہ رہا ہوں. تو بگ بینگ کی کلاک میں یہ ہوگا ٹک 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 ٹک, ریپیٹڈ نہیں ہوگی, بلکہ اس کی ٹک ٹک کیا ہوگی کہ پہلی ٹک میں بگ بینگ شروع ہوگا, دوسری ٹک میں بگ بینگ بڑا ہو گیا, تیسری ٹک میں فورس 4 طاقتیں فورسز آ گئیں, چوتھی ٹک میں مادہ بن گیا, پانچویں ٹک میں پہلے ایک بار گریوٹی بھی بنی ہے. آگے بڑھتے بڑھتے زندگی, درخت, شعور, یہ ساری ٹکس جو ہیں یہ انٹروپی لگا رہی ہے, اقبال نہیں لگا رہا. اور انٹروپی کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس لگا رہا ہے جو کہتا ہے کہ انٹروپی انکریزز ان ٹائم اور آلویز انکریزز. سو یہ نیا ٹائم ہے, یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے جس میں ریپیٹڈ پیٹرنز نہیں ہیں. یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے جس میں اسٹیئنگ ان سائڈ دا ریپیٹڈ پیٹرنز, یو کین ناٹ آئیڈینٹیفائی پاسٹ فرام دا فیوچر, یہ ایشو نہیں ہے. اس میں you if staying inside the repeated pattern even then still you know کہ جو پاسٹ ہے وہ ایک چھوٹا بگ بینگ تھا اور جو فیوچر ہے وہ اب جس میں اب ہوں یہ بڑا ہو چکا ہے. اس میں گروتھ ہے, اس کی گھڑی کی ٹک ٹک نرالی ہے, اس کی ہر ٹک پچھلی ٹک سے منفرد ہے اور ہر ٹک جو ہے پچھلی ٹک سے زیادہ گروئنگ ہے. جیسے اقبال کی تھیری میں کل یوم ہوا فی شان بار بار آتا ہے کہ اللہ کی جو شان ہے, اللہ کوئی, آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے کہ ولا تسب الدہر, زمانے کو گالی مت دو, وہ اللہ, آگے مجھے الفاظ غلط ہو جائیں گے کیونکہ اللہ خود زمانہ ہے, اسی حدیث کے الفاظ ہیں. سو اقبال نے ان دو چیزوں کو ملایا, ایک کل یوم ہوا فی شان والی آیت کو اور دوسرا اس حدیث کو. پھر کہا کہ جب ٹائم جو ہے وہ گروئنگ ایک اینٹیٹی ہے, ایوولوشن کی ایوالونگ ایک اینٹیٹی ہے, تو اس کی ٹکس ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے وہ جو ایگزسٹینشلسٹ سوال کے ٹائم پہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ تمام جو مادہ ہے وہ سرٹن پیٹرنز فالو کرتا ہے, ان کو پہلے سے ہدایت دے دی گئی, ان کی ایسنس پریسیڈ کرتا ہے ایگزسٹنس سے, اور وہ سرٹن پیٹرن کو جی لیتے ہیں. بکریاں جی لیتی ہیں, آخر تک مر جاتے ہیں, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو ہیومن بینگ ہے اگر وہ سرٹن پیٹرنز فالو کرنے لگ جائیں اقبال کے بقول, تو ان کو ایک ایبزرڈیٹی فیل ہوتی ہے, ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے. اگر فرض کریں باپ نے بہت زیادہ بچے کو مجبور کیا کہ وہی زندگی گزارو جو میں کہہ رہا ہوں, تو وہ بچہ تکلیف میں آئے گا. انسان کی نیچر آزاد ہے. انسان کا بقول جان پال سارتر, ہیومنز آر تھرون انٹو دی ایگزسٹنس, وی آر باؤنڈیڈ ٹو بی فری. انسان کی نیچر آزاد ہے, اقبال کے نزدیک بھی ایگزسٹنشلسٹوں کے نزدیک. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ پیٹرن اگر فالو کرے گا تو اس کو یہاں تکلیف شروع ہو جائے گی. اس تکلیف کا نام ہے اقبال کے نزدیک سوز و ساز. اقبال کہتا ہے یہ تکلیف ایک ویلتھ ہے. جب آپ اس پیٹرن میں رہیں گے جو باپ نے بتایا تھا اور اس تکلیف میں نہیں آئیں گے تو آپ کی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ لاکھوں سال بھی جئیں گے تو آپ نے صرف ایک دن جیا ہے, جیسے ستاروں کی زندگی ہے, وہ لاکھوں سال جیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایک ہی دن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں تکلیف محسوس کریں گے کہ میرا باپ مجھ سے ایک جیسے کام کیوں کروا رہا ہے, ایک مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے, تو پھر یہاں جو تکلیف ہوگی وہ سوز و ساز ہے. اور اقبال کہتا ہے یہ گریٹ ویلتھ ہے. اقبال کہتا ہے متائے بے بہا دے کر نلو شان خداوند, متائے بے بہا ہے سوز و ساز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلو شان خداوندی. کہ میں یہ والا جو میرا ہے کہ مجھے ابزرڈیٹی فیل ہو, مجھے پین فیل ہو, پین آف ایگزسٹنس فیل ہو, میرا ایگزسٹینشل کرائسس کا دور شروع ہو جائے, مجھے اپنی شناخت کا ایشو پیدا ہو جائے, تو یہ مفید ہے. اس سے یہ ہوگا کہ پھر میری لائف سرٹن پیٹرن کو فالو نہیں کرے گی, بلکہ اس میں چینج آئے گا, اور جو مجھے بنایا گیا ہے جیسا کہ میں خود ہی اپنے لیے رستہ بناؤں, وہ میں بنانا شروع کر دوں گا. سو اس بات اس لیے اس کو کہتا ہے کہ وہ ایک وہ ضروری چیز ہے. ٹائم بہت ہو گیا, باتیں میری ابھی کافی ساری رہتی ہیں. یہ یوں ہے کہ آپ کو میرا خیال مین اس کا کرکس معلوم ہو گیا ہوگا جو میں عرض کر رہا تھا کہ برگسان سے اختلاف ہو, نیٹشے تو رہ گیا ہی اقبال کا, اور آئنسٹائن سے اختلاف ہو. اختلاف اس بات کا ہے کہ لائن پہلے سے مقرر شدہ نہیں ہے, اور اس لیے لائن اگر پہلے سے مقرر شدہ نہیں ہے تو پھر فری ول ہے. اقبال کے سارے اشعار جو ہیں وہ فری ول کے حق میں ہیں. تقدیر کے پابند نباتات جمادات, مومن فقطہ کام الہی کا ہے پابند, اور کافر ہے تو تقدیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. اور اس طرح سے قرآن کریم کی آیات بھی ہیں کہ قرآن نصیب مما اکتسبوا, اے مردو تمہارا نصیب وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. اور عورتوں کے لیے الگ آیت ہے, نصیب مما اکتسبنا, اے عورتوں
تمہارا نصیب وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے بناتی ہو. اور اس طرح کی بہت سی آیات ہیں. لیکن چونکہ بہت زیادہ ٹائم میں نے لے لیا ہے, میں معذرت خواہ ہوں. میں نے مین بات آپ تک پہنچا دی ہے, فری ول اقبال کی اور ڈٹرمنزم. سوال جواب بھی رہتا ہے بہت نا. شکریہ, جی بہت شکریہ, بہت تھینک یو. جی 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 سر. بہت تھاٹ پروکنگ تھا, اور آپ جس انداز سے اس کو لے کے آئے ہیں, امیزنگ امیزنگ. پہلے آپ نے ٹائم کا فلسفہ پیش کیا, ٹائم کی ڈائمینشن جو ہے وہ ہماری چینج جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے, اور انٹروپی کو ایکسپلین کیا. تو ہمارے سامعین کے پاس بہت سے سوالات ہوں گے, تو میں ابھی ان سے وہ سوالات لوں گا. اور آپ نے جو سائنس اور پری ڈیسٹینیشن ان دونوں کو جو کیا ہے اور سم اپ کیا ہے, تو دیٹس امیزنگ. تھینک یو. تو اب شکریہ بہت بہت. اب میں سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے بالکل آزادانہ طور پہ کھلے دل کے ساتھ سوالات کریں. اور اب ہم تھوڑا سا ایکسٹرا وقت تو لیں گے, لیکن یہ سوالات جواب کا سلسلہ بہت مفید ہوتا ہے. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, اگرچہ کہ بیوقوفانہ سوال لگے گا آپ کو. میرا سوال یہ ہے کہ ہم میٹر کو مطلب ہم نے ایک پوائنٹ ہے جو ماس رکھتا ہے, اس کا کچھ ویٹ ہوگا. جب ان کو اس کو لائن میں, اس پوائنٹ کو لائن میں رکھتے ہیں تو وہ ایک میٹر بن جاتا ہے. اس میٹر کو ہم میجر کر رہے ہیں اگینسٹ ٹائم, جبکہ ٹائم خود جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں ہے. تو یہ ایسی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایپل کو کمپیئر کر رہے ہیں اورنج کے ساتھ. کیا یہ میرا سوچنا غلط تو نہیں ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے. یہ اقبال نے لکھا نا, میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ٹائم جو ہے وہ انکمنشریبل ہے اسپیس کے ساتھ. میٹر بھی اسپیس ہی ہے, کیونکہ میٹر جس جگہ کو گھیر رہا ہے وہ اسپیس ہے, ورنہ میٹر کی ڈائمینشنز نہ ہو, یعنی میٹر اسپیس نہ ہو تو وہ میٹر ہی نہیں ہے. تو اس لیے میٹر کو اسپیس کے سملر مانتے ہوئے اقبال نے جو کہا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اسپیس کے ساتھ انکمنشریبل ہے, یعنی ٹائم اور اسپیس دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو پھر میں نے وہاں پہ آپ کو ایکویشن دکھائی جو آئنسٹائن نے یوز کی, کہ اس نے ایک ایسی چیز جو ریئل ورلڈ کی ہے, یعنی لائٹ. ٹائم اگرچہ امیجنری ہے, ریئل ورلڈ کا نہیں ہے, امیجنری ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن جو ایک چیز ریئل ورلڈ کی ہے لائٹ, اس نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اس کو میتھمیٹکس میں, اور وہ بڑی بہترین میتھمیٹکس بن گئی, دنیا کی the most elegant mathematics ever created. سو اس نے جو وہ لائٹ سی ٹی بناتی ہے, تو وہ ٹائم کی نیچر کو چینج کر کے اس کو میٹر کی نیچر کے ایکول کر دیتی ہے, جس کی میں نے آپ کو ایکویشن بھی دکھائی تھی. اور آئنسٹائن آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو اس بات میں درست ہے. جو اس نے تشریح کی ہے اور اقبال نے اس کو بڑا اچھی طرح سے بیان کیا ہے, وہ غلط ہے آئنسٹائن کی تشریح. اور اس میں بھی اقبال کی تھوڑی سی غلطی یہ ہے کہ اس نے آئنسٹائن سے ڈائریکٹ اقبال کو پڑھا نہیں تھا, لیکن پھر بھی آئنسٹائن تو مانتا یہی تھا کہ ٹائم پری ایگزسٹ کرتا ہے. سو اس لیے آئنسٹائن کی آئرنی میں نے جو کہا تھا کہ ہے وہ یہ ہے کہ آئنسٹائن کی اپنی ہی ایکویشن سے بگ بینگ ایجاد ہوا, اور بگ بینگ میں کی وجہ سے ساری کوانٹم فزکس اب یہ مانتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹائم آبجیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, آبجیکٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے. ہر آبجیکٹ کا اپنا ٹائم ہے, کیونکہ ٹائم انر ایکسپیرینس ہے, ٹائم جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے ہی نہیں. سو جو میجر کرتا ہے آئنسٹائن ٹائم ڈائلیشن کی صورت میں ٹائم کو, وہ بیسیکلی ٹائم نہیں ہے, وہ اسپیس ہی ہے. اور وہ ہماری ایک سینس آف اسپیس ہے جس کو غلطی سے سینس آف ٹائم فیل کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ کی اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہو, یعنی اکول ٹو اسپیڈ آف لائٹ ہو, تو کہاں چلا جائے گا وہ, وہی اسپیس اور وہی ٹائم. فرض کرے کہ آپ نے یہاں سے چاند تک جانا ہے, تو آج آپ 3 دن میں جاتے ہیں. اگر آپ کی اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہو, یعنی آپ کی اسپیڈ فوٹان جیسی ہو, تو آپ یہاں اور وہاں کا فرق ہی نہیں جانتے. یعنی پھر کہاں گئی وہ درمیان والی اسپیس, کہاں گیا وہ درمیان والا ٹائم. یعنی جب آپ کی صرف اسپیڈ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹائم ہی نہیں رہتا اور اسپیس ہی نہیں رہتی. تو پھر وہ آبجیکٹیو ہی نہ ہوا, اور صرف انر ایکسپیرینس ہی ہوا کسی چیز کا. تو اس لیے مجھے تو اقبال کی تھیوری آف ٹائم جو ہے نا, وہ بہت ہی زیادہ فیسینیٹ بھی کرتی ہے اور پرفیکٹ بھی لگتی ہے. میں نے جب اس پہ بات کی ہے, مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ ابھی تک دنیا میں ٹائم کی تھیوریوں میں سب سے پرفیکٹ لاجک رکھتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ, مجھے سمجھ میں آ گئی آپ کی بات. لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم نے ایک کویشچن ابھی پڑھی تھی, سی ٹی از اکول ٹو ایم. جی اب سی جو ہے وہ میٹیریل تھنگ نہیں ہے, انرجی ہے. جی بالکل. ٹی از میٹیریل نہیں ہے, لیکن سی ٹی کا کمبینیشن جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے ماس کو, میٹر کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر جب ہم پڑھتے ہیں کنزرویشن آف ماس, تو وہ ادھر فٹ نہیں بیٹھ رہا.
اصل میں جو آپ نے ایم دیکھا نا کوشچن کی رائٹ سائڈ پہ، وہ ماس نہیں ہے، وہ اوکے میٹر، اوکے ہاں اوکے وہ اوکے میٹر، ہاں وہ ایکس کی جو ہے نا یونٹ ہے، ایکس وائی اور زیڈ کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شکریہ بہت بہت. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فرا صاحبہ نے پوچھا ہے، تو جو پہلے شروع میں نہیں آ سکے تو جب ریکارڈ ہو جائے گا، ایڈٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ پورا کا پورا یہ دیکھ سکیں گے. تو میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد طارق صاحب اور بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پلینک لیول پہ ٹائم اور سپیس کیا فزیکل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ بینڈ بھی کرتے ہیں، کرو بھی کرتے ہیں، اور سکڑتے بھی ہیں، ڈائلیٹ بھی ہوتا ہے. تو کیا یہ پلینک لیول پہ فزیکل ہو جاتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ پلانک لیول پہ تو بعد میں بات کریں گے. جو آپ نے کرو کی بات کی ہے یا بینڈ کی بات کی ہے، یہ میکرو لیول ہے، یا آئنسٹائن کا لیول ہے، اس کو وہاں پہ نہیں ڈھونڈا جا سکا کوانٹم میں. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائم بینڈ ہو گیا یا ڈائلیٹ ہو گیا، تو یہ بہت بڑا کاسمک لیول پہ تو ہے. لیکن جب ہم ایٹم کے اندر الیکٹرانوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سرے سے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے جس کا نام ہے انسرٹینٹی. اور اس کا باقاعدہ ایک پرنسپل ہے جس کو ہائزنبرگ کو نوبل پرائز جس پہ ملا ہے، اس کا نام ہے انسرٹینٹی پرنسپل. انسرٹینٹی پرنسپل ایک لائن میں یہ ہے، یو کین ناٹ ٹیل which is which، یا you cannot tell which one is the actuality in two things. اور وہ two things کئی طرح کی ہیں، جن میں جو مشہور two things ہیں وہ یہ ہیں. You cannot tell the momentum of an object if you، یعنی بات ساری اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الیکٹرانوں کی ہو رہی ہے، یہ بات کار کی، گاڑی کی نہیں ہو رہی. آپ ایٹ دا سیم ٹائم گاڑی کا مومنٹم بھی بتا سکتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم گاڑی کی لوکیشن بھی بتا سکتے ہیں. لیکن you cannot tell the momentum and the location at the same time for a particle. You can only tell one thing. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مومنٹم کیا ہے تو بس آپ صرف مومنٹم جان سکتے ہیں، دوسری چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس وقت. یوں سمجھے کہ اس وقت وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے تو پھر آپ لوکیشن ہی جان سکتے ہیں، آپ اس کا مومنٹم نہیں جان سکتے. ایگزسٹ کرتا ہے یعنی آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی کیونکہ آپ جان ہی نہیں سکتے ایک چیز جو ان نوئیبل ہوتی ہے. اچھا یہ ان نون نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا ہے، یہ ان نوئیبل ہوتا ہے. انسرٹینٹی پرنسپل پہ نوبل پرائز اسی لیے ملا ہے کہ یہ ویری نیچر آف دا یونیورس بتاتا ہے. اچھا اب یہ دو چیزیں ہو گئی کہ لوکیشن اور مومنٹم اکٹھے نہیں بتایا جا سکتا. دو اور چیزیں ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ جو مین ہے وہ دو اور ہیں. وہ ہے انرجی اور ٹائم کو ہم اکٹھا نہیں بتا سکتے. اگر ایک کوانٹم لیول ہے اور کانٹینٹ آف انرجی آپ کے ہاتھ میں ہے تو اب آپ وہاں پہ یہ کہیں گے کہ ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر آپ ٹائم میں چلے گئے ہیں وہاں اس لیول پہ کہ ٹائم بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہاں انرجی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کون سی انرجی ہے وہ فوٹون کی، جیسے فوٹون کی. جی دوسرا اس سے بھی ڈیپ نیچے جائیں تو نیگیٹو انرجی بھی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی جو ویکیوم انرجی، ویکیوم انرجی جس کو کہتے ہیں. جی تو اس لیے جو ہے وہ اب مختصر جواب یہ بنے گا کہ نہیں، ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پلانکین لیول پہ. وہ جو پلانکین یونٹ آف ٹائم ہے وہ اس وقت ہمیں فائدہ دے گا جب ہم صرف ٹائم کی بات کریں گے، کیونکہ جو ہی ہم انرجی کنٹینٹ کی بات کریں گے تو ٹائم زیرو ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. زیرو نہیں کہنا چاہیے، ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. تو یہ ہے کہ انسرٹینٹی پرنسپل کی روح سے ہمیں پتہ ہے کہ کوانٹم لیول پر ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا اگر انرجی کنٹینٹ کی بات کریں گے، انرجی ایگزسٹ نہیں کرتی اگر ٹائم کنٹینٹ کی بات کریں گے، مومنٹم ایگزسٹ نہیں کرتا اگر لوکیشن کی بات کریں گے، لوکیشن ایگزسٹ نہیں کرتی اگر مومنٹم کی بات کریں گے. اس کا نام ہے انسرٹینٹی پرنسپل. اور اسی کی بنا پہ میں نے بتایا تھا کہ جب آپ ان سائڈ دا پیٹرن ہوتے ہیں، جیسے آپ یوں کریں، آپ ایک چھوٹے سے باریک سے بن جائیں اور الیکٹران بن جائیں یا فوٹان بن جائیں اور ایٹم کے اندر چلے جائیں، تو ایک چھوٹا سا ایٹم آپ کو کیا لگے گا، پوری زمین جتنا. اس وقت آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی وہ سارا ریپیٹڈ پیٹرن ہوگا، اور اس ریپیٹڈ پیٹرن میں کبھی کبھار جو تبدیلی نظر آئے گی آپ کو وہ وہی ہوگی جو باہر سے کوئی چیز آئے گی، اور وہ جو باہر سے چیز آئے گی وہ ہمیشہ انٹرونشن ہوگی نور کی. یعنی آپ ایٹم کے انسائڈ ہیں اور آپ کے باہر سے کوئی فوٹان نہیں آ رہا، تو اب لاکھ سال بھی گزر جائے گا آپ پاسٹ اور فیوچر کا فرق نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ انسائڈ دا پیٹرن یو کین ناٹ ٹیل دی ڈفرنس بٹوین پاسٹ اینڈ فیوچر. بٹ اف سم ڈے یو سی سم میریکل، تو وہ میریکل یہ ہوگا کہ باہر سے فوٹان آئے گا، وہ جس الیکٹران کے پہلو میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اندر گئے ہوئے ہیں نا، جس الیکٹران کے پہلو میں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی الیکٹران نے وہ فوٹان کھا لیا، تو وہ الیکٹران جو ہے وہ جمپ کر کے اگلے انرجی لیول پہ چلا جائے گا. آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ آج تو نیا کام ہو گیا، پیٹرن چینج آیا ہے.
हुआ क्यों है नया काम, क्योंकि बाहर से फोटान एटम के अंदर दाखिल हुआ है। फिर जब दोबारा नया काम होगा तो वो फोटान निकल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। अदर देन दैट पैटर्न ही रहेगा और आप इनसाइड द पैटर्न जान ही नहीं सकेंगे टाइम किस तरफ है। जब जान ही नहीं सकते तो टाइम नहीं है ना वहाँ पे। एग्जैक्टली। और ये जब आदमी स्पीड पकड़ता है, ये यानी पार्टिकल स्पीड पकड़ता है, उसका मास या मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है और विद द स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट होता है। तो आई थिंक दैट इज द एग्जैक्टली। ठीक है जी। अब जी तारिक साहब कोई सवाल हो? मोहम्मद अली साहब। मैं पूछ, आपने अशरी के बारे में कहा है, तो अशरी के पास साइंटिफिक मेजर वो नहीं थे जो आइंस्टाइन के दौर में थे, तो उनका फलसफा किस चीज पे बेस करता था? क्या वो कुरान के ऊपर बेस करता था? जी, अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि उन्होंने बेसिकली मुतासर हुए थे इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वाली आयत से। इसी की तशरीह करते करते वो बहुत सी और आयत तक पहुंचे जिनमें अल्लाह ताला ज़र्रे ज़र्रे की जब बातें करता है कि उसमें भी अपना वैसा ही ज़हूर रखता है, एक ज़र्रे में भी जैसा अल्लाह ताला का मैक्रो लेवल पे एक बहुत बड़ा ज़हूर होगा। तो फिर इकबाल के और बहुत से अशार है ये जो कहते हैं कि लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे वगैरह वगैरह। तो जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही पहुंचे हैं। अशरियों ने कुदरत इलाही को साबित करने के लिए अपना ओकेजनलिज्म कहते हैं इसे, अपना ओकेजनलिज्म जो है वो इन्वेंट किया था। इसमें ब्यूटी ये है कि उन्होंने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स कुछ अशरियों ने, चंद एक फलसफियों ने की थी, जिनमें एक है, एक बाकिर, पूरा नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बाकिलानी, एक बाकिलानी है, बाकिलानी, हाँ एक बाकिलानी है, अबू बकर बाकिलानी, और एक और नाम है। इन लोगों ने मैथमेटिक्स भी डेवलप की, लेकिन वो प्लांकियन टाइम और प्लांकियन स्पेस वगैरह को तो ज़ाहिर है नहीं डिस्कवर कर सके, जो कि रियलिटी में भी फिर पता चला कि होते हैं वाकई, क्योंकि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी उसी की वजह से तो सॉल्व हुई थी। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको जब मुअतज़िला की वजह से ये सवाल सामने आ गया अशरियों के कि तकदीर होती है कि नहीं होती, तो फिर उनको अल्लाह ताला की कुदरत साबित करने के लिए उनको ये करना पड़ा। लेकिन चूंकि बहुत सारे हैं, वो एक तो है नहीं, इसलिए उनका जिस किसी ने अल्लाह की कुदरत साबित करने की नीयत से किया, चले वो हम कहेंगे कि नॉलेज की सीकिंग में उतने ऑनेस्ट नहीं थे, क्योंकि उनका अपना नजरिया था अल्लाह को साबित करना, तो इसलिए वो नॉलेज को सीख करते रहे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी आए थे जो बड़े ट्रू फाइंडर थे, बड़े ट्रू सीकर थे, और इसलिए वो चूंकि बहुत सारे हैं तो हम मजमूई तौर पे उनको कलअदब नहीं करार दे सकते कि वो स्कॉलिस्टिक्स हैं, बल्कि हमें उनमें से ये कहना पड़ता है कि वो फादर्स ऑफ द क्वांटम फिजिक्स हैं। बेसिकली सारी बातें तो वही हैं जो आज क्वांटम फिजिक्स बताती है, वहां सिवाय इसके कुछ नंबर्स दे दिए हैं। ये वसीम, आप और फरा और कोई क्वेश्चन करना चाहे मरियम तो वेलकम। और इंशाल्लाह आई नीड टू एक्चुअली लुक इनटू इट मोर डीपली, और चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जो बहुत ज़्यादा परप्लेक्सिंग, आम जिंदगी में जब आप अपने आप को देखते हैं तो बहुत मर्तबा कंफ्यूजन होता है कि लाइक अभी कल ही जिस तरह से मैं किसी अपने कुरान के बारे में डिस्कस कर रही थी, तो उनसे मैं पूछ रही थी कि इंशाअल्लाह और बेइज़्निल्लाह जो है उसकी जो है इस आर दे इंटरचेंजेबल और नॉट सो। I mean, it's just one of my like small query that was there, which is I guess अगर मैं इसको अच्छी तरह से लेक्चर को सुनूंगी, देखूंगी, और तो मुझे आई थिंक उसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। बहुत खूब। वसीम, अगर आप सुन रहे हैं ना, क्वेश्चन तो इतना जबरदस्त लेक्चर है कि इसमें तो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। आपकी आवाज बंद हो गई तो जहन में मेरे आता है जी और जिसमें थोड़ा सा लेट आया, तो इसमें जो आवाज बंद हो गई है शायद आपकी, किसी वक्त आती है किसी वक्त कट जाती है। वसीम साहब, आपकी आवाज कट रही है, नहीं आ रही है इस वक्त, शायद आप दूर हैं इंटरनेट से। कौन एक प्रिसाइज कानून के साथ पूरा यूनिवर्स चल रहा है, लेकिन हम जो कहते हैं इंटरवेंशन की बात कि अल्लाह करता है,
تو وہ اپنے قانون میں ہی کر رہا ہے، یعنی کہ جو قانون چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن وہ انسانی معاملات میں کوئی انٹرونشن نہیں کر رہا. انسانی معاملات انسان اپنے ہی ہاتھ سے اس کو صحیح کرے گا یا خراب کرے گا، وہ انسان کے ہاتھ میں. یہ بات میری سوچنے کا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہترین زبردست طریقہ ہے. اشعریوں نے بھی اگر کوشش کیا کہ میریکلز کی طرف جائیں تو اس بات سے باہر نہیں نکلے. فلسفی تھے، کوئی مولوی تو تھے نہیں، تو اس لیے وہ بڑی ڈیٹیل ہے اس کی، کسی اور وقت میں ذکر کریں گے. لیکن ایگزیکٹلی سوچ یہی ہے جو آپ بول رہے ہیں. بالکل. تھینک یو. فَأَلْهَمَهَا وَتَقْوَاهَا. جی، اس یا میں پھر لیس الانسان ما سعى، رائٹ. ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں وسیم ایک چیز جو ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو لا ہے، تو یہ لا سٹینڈ کر رہا ہے اور یہ بھی اللہ کی مرضی کہلاتا ہے. تو اگر اس کو دیکھیں تو وہ ہر کائنات کی موومنٹ جو ہے وہ اللہ کا یہ لا کاز اینڈ ایفیکٹ کا. لیکن ممتاز بھائی، اللہ کا جو لا آف کازیلٹی ہے یہ تو کوانٹم سطح پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. کوانٹم میں کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے وہ روئنڈ ہو گیا ہے. مطلب کوانٹم میں تو آپ بیک وقت دو پارٹیکلز جو ہیں وہ ہاں، وہ تو دنیا الگ ہے. ہاں، وہ دنیا ہی الگ ہے. ہاں، وہ چونکہ تو کائنات کی فاؤنڈیشن کوانٹم ہے تو اس لیے لا آف کازیلٹی تو پرانی بات ہو گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انٹرونشن ہو سکتی ہے، اللہ کر سکتا ہے ہیومن سوسائٹی میں بھی، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. ابھی میری بہن یا بیٹی جو بات کر رہی تھی نا انشاءاللہ والی، کبھی آپ غور کریں تو قرآن کریم کی جتنی آیات میں لو شاء اللہ آیا ہے تو وہاں پہ جو اپنا کہا جاتا ہے کہ لو کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہی نہیں ہے. حالانکہ لو کا مطلب ہی اگر ہے اور ان کا مطلب بھی اگر ہے. تو انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے. تو لو شاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے. لیکن چونکہ لو اور ان کا جو ورڈ کا فرق ہے تو وہ کہتے ہیں مفسرین کہ جو لو ہے اس کا مطلب یہ، مفسرین کیا پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ لو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اس کا پابند ہے نا، اس اللہ نے اپنی اپنے سنت کو تبدیل نہیں کرتا. جی بالکل بالکل. تو بہت خوب جی، پوٹینشیل اللہ بہت تعالیٰ اچھا. نے دیا ہے اور اس کو آئی تھنک ایکسرسائز کرنے کے لیے بالکل جو ایگزیکٹلی ہے وہ اجازت دی ہے. بالکل. محمد علی انور صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی ہاں، میں تو ابھی بہت ماشاءاللہ بہت ثقیل وہ تھا، ختم نہیں ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیز. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ اپنا فرید آزاد صاحب نے جملہ بولا تھا، ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ گھر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر فطرت پر پیدا ہوتے سے کیا مراد ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتے سے مراد اگلے جو اس کے حدیث میں الفاظ ہیں نا وہ بتا رہے ہیں فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب بتا رہے ہیں کہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جن میں کوئی آئیڈیالوجی پہلے سے اس کے لیے نہیں ہے یا کوئی ہدایت پہلے سے اس کے لیے نہیں ہے. کیونکہ یہودی ہونا، عیسائی ہونا، مسلمان ہونا یہ ہدایت ہی ہے نا، جس طرح کی بھی کسی کو ملتی ہے. تو الذی قدر فہدی والی جو آیت ہے یہ اس کی ذیل میں انسان کا بچہ نہیں آتا. اس حدیث سے یہی نکلتا ہے، کیونکہ الذی قدر فہدی کا مطلب ہے کہ جیسے بطخ کا بچہ اپنی ہدایت لے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ اس ہدایت کے بغیر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے فطرہ کے حوالے سے. اس کو لیے فطرہ جناب بہت وہی ہے. بڑے دینی اسکالر بھی بن گئے ہیں جی، ماشاءاللہ زبردست ایکسپلین کیا جی. تو میرا خیال ہے اب کافی وقت ہو گیا ہے، اور کوئی سوالات ہوں طارق صاحب یا کوئی تو آپ بتائیے، ورنہ ہم 5 منٹ میں ختم کرنے والے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، وہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے. اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل اتنا ہی کہنا چاہیے. اصل میں یہی بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور یہیں پہ رک جانا چاہیے. اپنے آپ میں بے شک موجود ہو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، اس کے سسٹمز ہیں، لیکن کہنے میں یہ لازمی ہے کیسے کہا جائے. بہت خوب جی، اور بڑا زبردست رہا آج کا پروگرام، اور ماشاءاللہ آگے بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور جو کچھ آج رہ گیا اس کو فردر ایکسپلین کیجیے گا. کوئی آخری کلمات آپ کہنا چاہیں؟ بس میں یہی آخری کلمات کہوں گا کہ اسی سلسلے کا اگر ایک ڈٹرمنزم کا ایک لیکچر اور رکھا جائے تو جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں، جیسے کہ نیٹشے کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ بات ہے،
اور بھی بہت ساری ہیں خاص طور پہ فزکس کی. تو اس کا سلسلہ اگر کنٹینیو کیا جائے اگلے مہینے یا 15 دن یا جب بھی آپ رکھیں تو اس اب کا یہ آپ ڈیٹ دے دیں تو ہم ابھی فکس کر دیتے ہیں, ہمارے پاس اوپن ہے کیلنڈر, تو آپ کی اپنی کنوینئنس پہ ہے. بس 15 دن تو کے بعد رکھ لیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی سامعین کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. تو انشاءاللہ العزیز 15 دن بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. اور بہت سے کوشچن ہیں تو وہ آپ سے بھی انشاءاللہ ان کے سوالات کے جواب پوچھیں گے. ٹھیک ہو گیا. خدا حافظ. بہت جزاکم اللہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.